ریکارڈنگ حافظ محمد اسلم صاحب برائے GMC۔ پہلا حصہ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد عبدنی خواہم خدا را، خدایا تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ بزرگان ملت، دوستو عزیزو، معززہ خواتین، ایک خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے۔ دین دی تبلیغ مستقل فریضہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ دے دین دی تبلیغ فرمائی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، حضور سرور کائنات فخر موجودات منبع فیوزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد کنیا نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی ڈیوٹی ہے کہ لوگاں نو اچھائی داکھن، برائی کو روکن۔ ملک دا امیر غریب مرد بی بی دین واسطے محنت کرے کہ گھر گھر کے اندر پاک پیغمبر دی شریعت آوے۔ میرے پیارے عزیزو، بیماری دا اصلی علاج تے ہے کہ گھر گھر کے اندر قرآن کی حدیث کی پوری تعلیم ہوئے۔ ہر مسلمان مرد ہر بی بی دین دی تعلیم کو خود واقف ہوئے۔ دین بالکل صاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ واضح ہے۔ سادے اس دور کے اندر بڑی دکھ دی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم دی کمی ہے۔ نال نال تسی حضرات دیکھ رہے ہو کہ اکثر لوگوں نو دین دی محبت بھی نہیں۔ ملک دے اکثر لوگ تجارت وچ مصروف ہیں، ملازمت وچ مصروف ہیں، زمیندارہ کاروبار وچ مصروف ہیں۔ سادی اس دور کے اندر دین دا معاملہ زائد ضرورت بن گئے۔ اکثر لوگوں نو ہن دین دی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے عزیزو، میں تسی حضرات کی خیر خواہی تے ہمدردی تے غمخاری واسطے آیا۔ میں چاہتا یہ ہاں کہ اللہ کی بڑی عدالت کی سرخرو ہو، دنیا والی چھوٹی زندگی واسطے چھوٹی محنت کرو، آخرت والی بڑی زندگی واسطے بڑی محنت کرو۔ اے زندگی چند روزہ زندگی، اے زندگی عارضی زندگی، اے زندگی مستعار زندگی، اے زندگی مانگوی زندگی، اے زندگی 70 سال دی، اے زندگی 40-50 سال دی، قیامت دا دن 50,000 سال دا۔ موت میدان قیامت اندر مر جاتی، اج بعد نہ کہ بہشتی تے موت، اج بعد نہ جہنمی تے موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، دنیا دی عیش عیش نہیں، دنیا دا آرام آرام نہیں، آرام ہے تو آخرت دا آرام ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اج وقت ہے، کما لو، ٹائم ہے، بنا لو، عقیدے دا خیال کرو، عمل دا خیال کرو۔
فرائض دا خیال کرو، واجبات دا خیال کرو، پاک پیغمبر دی سنت دا خیال کرو، اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ، جیندے موئے جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ رہو۔ باقی میں نہ کسی جماعت تے فتوی لگاون آیا، نہ کسی گروہ دا دل دکھان واسطے آیا، تسی حضرات تائیں یہ پیغام پہنچان واسطے آیا کہ پاک پیغمبر کے دروازے تے آ جاؤ۔ میری جماعت تنظیم اہل سنت دی کوشش یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر پاک پیغمبر دی سنت کا راج ہوئے۔ یہ میری ساری تقریر ہے، یہ میرا سارا واج ہے۔ میں تو ہر روز ہر مسلمان نوں یہی دعوت دینا کہ پاک پیغمبر دا دامن مضبوط پکڑو۔ ملک دے انتشار دی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دروازہ چھوڑ گئے۔ اگر تمام باشندگان پاکستان سارے روئے زمین دے انسان حضور پر نور دے دروازے تے آئیں، فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراویں، تو سارے جھگڑے لحظے کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ دین واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ صاف ہے۔ باقی کیونکہ ملک کے اندر کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں، ہر جماعت دعوے دار ہے کہ اسی کامیاب ہو سوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہو سی جس کی سیرت سے صورت پاک پیغمبر دی سنت دے تابع ہے۔ کہ میری تقریر کو پہلے تسی حضرات یہ بات یاد رکھ لے ہو کہ میرا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی۔ تسی حضرات جیڑا مسئلہ میں کو دریافت کر سو، میرا جواب یہی ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے پہ آؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کراؤ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فرمان تے گردن چکاؤ۔ اس جہان کامیاب ہو سو، میدان قیامت اندر سرخرو ہو سو۔ میں ہر روز ملک کے اندر تقریر یہی کر رہا ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے پہ آ جاؤ۔ جیویں سیلاب دے علاقے اندر میرے نال پیا ہوتا، لوگوں سیلاب پیا دا، اپنی جان بچا جاؤ، اپنا سامان بچا جاؤ۔ میں ہر روز ملک کے اندر اعلان وعدہ کردا، میرے پیارے عزیزوں، بے دینی دا سیلاب پیا آندا، بے حیائی دا سیلاب پیا آندا، بے غیرتی دا سیلاب پیا آندا۔ اگر بچنا چاہتے ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرخروئی نہیں۔ یہ میرا سارا واج ہے، یہ میری بنیادی تقریر ہے۔ تسی تو سن دے ہو سو کہ مولوی صاحبان آدن افسوس ہے جو وقت نہیں، میرے ضروری مسئلے بچ گئے۔ میں تسی حضرات ہوں اپنا بنیادی مسئلہ، ضروری مسئلہ پہلے سنا دیتے کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دا عمل ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی شادی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی کمی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی سیرت ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی صورت ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، اللہ دی توحید من لو جویں نبی پاک فرماوے، ختم نبوت من لو جویں نبی پاک فرماوے، خلافت من لو جویں نبی پاک فرماوے، شہادت من لو جویں نبی پاک فرماوے، ولایت من لو جویں نبی پاک فرماوے، نمازاں پڑھو جویں نبی پاک فرماوے، اذان آکھو جویں نبی پاک فرماوے، وضو کرو جویں نبی پاک فرماوے۔ مومن دی زندگی پاک پیغمبر دی سنت تے تابع تو کامیاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن چھٹ گیا تو آدمی برباد۔ تسی حضرات
بازاروں کپڑا خرید کرنے واسطے جانے ہو، تحقیق کر دیو کہ کس مل دا کپڑے، کس مل دی مہرے، اج دے بعد مسئلے تے بھی پاک پیغمبر دی مہر دکھائے. اگر نبی پاک دی مہر ہے تو مسئلہ سچا، جے پاک پیغمبر دی مہر نہیں تو وہ مسئلہ جھوٹا. جیڑا دین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت میں پڑھا گئے، 23 سال سکھا گئے، جیڑی نیکی صدیق علی فاروق غنی مہاجرین انصار حسن حسین کی تھی، اللہ کرے سارے گھر وچ اوہا نیکی ہوئے. میں نئے دین، نئے مذہب تے نئے مسئلے دا قائل نہ. میں چاہتا سارے گھر دین وہ ہوئے جڑا پاک پیغمبر دی جماعت دے گھر ہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت نو سکھایا تے پڑھایا، تعلیم و تربیت فرمائی، او نجوم ہدایت جس رستے تے گئے اسی اس رستے تے جاویے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 تولہ ہو جاتی، سارے تولے جہنم دلر جاسن، ایک تولہ بہی دلر جاسی. مان علیہ و صحابی جرے رات میں محمد پیا جاندا میری جماعت پہ جان لی، اے رستہ بہی دا رستہ. بس اے سارا واضح، اے تواڈی ساری تقریر ہے. تسی حضرات روزے اسی طرح رکھو جس طرح حضور رکھیں، نمازاں اسی طرح پڑھو جس طرح حضور پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے اندر خصوصی عبادت کریں ہن. جب آخری عشرہ آ جاوے ہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت دا خصوصی اہتمام فرمائیں ہن. رات ساری عبادت اندر گزرنی ہن، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہن، دن نو روزہ رکھنی ہن، اپنے کنبے قبیلے نو جگنی ہن، اور ساری زندگی کے اندر حضور اعتکاف دا پروگرام بننی ہن کہ دن رات ذکر فکر کے اندر گزرے. ویسے بھی حضور دی زندگی دا کوئی لحظہ ذکر اللہ کو خالی نہ ہا، لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ دا خصوصی اہتمام ہا کہ بیوی بچے نو رات نو جگینے ہن، جو اے آرام دا موسم نہیں، اے عبادت دا چیزاں نے. تو خصوصی طور تے آخری عشرہ رمضان دا اس دے اندر اللہ دے خصوصی برکات دا نزول ہوندے کہ اکثر لیلۃ القدر آخری عشرے وچ ہوندی ہے، اور آخری عشرے وچوں زیادہ تر 27 دی رات نو ہوندی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ، حضور دے بیوی بچے اس عشرے دی عبادت دا خصوصی پروگرام بنے ہن، حتیٰ کہ ازواج مطہرات اعتکاف کا بھی اہتمام کریں ہن. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں توفیق عطا فرماوے کہ سارے گھر دین وہ ہوئے جڑا پاک پیغمبر کے گھروں آئے. دوستو، میں تو تسی حضرات نو یہ درخواست کرساں کہ پاک پیغمبر دی سنت دا پرچم اٹھاؤ، جی دے موئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی رہو. اللہ پاک نے تواڈے تے خصوصی رحمت فرمائی، تانوں دین عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے دیناں دا سردار، کتاب او عطا کیتی جڑی ساری کائنات دے کتاباں دی سردار، نبی او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار، مدنی کریم 14 طبقاں دا سردار، دعا جہاناں دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار، کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تائیں پیدا ہوئی نہ قیامت تائیں پیدا ہوگی. باقی نبی صرف امت نبی سونا محمد مصطفیٰ نبیاں دا بھی نبی. لوگ آدن حضرت علی ساڈا پیرے، میں آدھا ساڈے پیرے دا ہی پیرے. لوگ آدھے حسن حسین بہشتی ہیں، میں آدھا بہشتی نوجوان دے سردار ہیں.
لوگ آدھے خاندان نبوت دے گھرانے دے 5 تن پاک، میں آدھا اہل بیت دے گھرانے دے سارے تن پاک ہن۔ جڑے نبی دی چادر تلے آئے او بھی پاک، جنہاں دا چادر والے محمد نال تعلق ہویا او بھی پاک، جڑا علی نبی دے بستر تے ستا او بھی پاک، جڑا صدیق بستر والے محمد دے کٹھے ستا او بھی پاک، جڑا علی ایک رات نبی دے بستر تے ستا او بھی پاک، جڑی سیدہ عائشہ صدیقہ ہر روز نبی دے بستر تے سمدی ہے او بھی پاک۔ مسلمانوں، تسی اکثر سادے لوگ ہو، توانوں لوگ آدن جڑے چادر تلے آئے ہن صرف او پاک ہن۔ لوگاں دے پاک کرنے واسطے چادر نہیں آئی، چادر والا محمد مصطفیٰ آیا ہاں۔ اللہ نے قرآن مجید وچ دسایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی پہلے پاک کرے گا پھر قرآن تے حدیث دی تعلیم دینا۔ ہن افسوس ہے کہ لوگاں تواڈے سامنے چادر دا شان بیان کیتے کہ جڑے چادر تے لے آئے وہ پاک ہو گئے، تو جڑے 23 سال چادر والے مصطفیٰ کی خدمت رہ گئے انہاں دے کمال دا بیان نہیں کیتا گیا۔ جڑا ہر 5 منٹ حسین دے کٹھے تھے وہ تو کامیاب ہے، تو جڑا صدیق ساری زندگی حسین دے نانے مصطفیٰ دے کٹھے رہ گئے وہ برباد ہے۔ میں تو حیران ہاں خبریں لوگوں کو کیا ہو گئے۔ باقی عزیزو، تساں حضرات بھی مسائل دی تحقیق کیتی ہو سی، تساں ملتان تحقیق کیتی ہے، میں ملتان بھی تحقیق کیتی ہے، تے پاکستان بھی تحقیق کیتی ہے، ہندوستان بھی تحقیق کیتی ہے، تے عربستان بھی تحقیق کیتی ہے، ایران جا کتاباں بھی پڑھیں تے عربستان جا کتاباں پڑھیں۔ میں تو اس واسطے اہل السنت ہاں کہ سنی مذہب کے ہر مسئلے تے پاک پیغمبر کی مہر موجود ہے۔ جڑے لوگ سارے مقابلے وچ انہیں دے مسئلے تے نبی دی مہر کوئی نہیں۔ تسی تحقیق کرو، اگر زیادہ مسئلے تسی نہیں سمجھ سکتے کہ مسجد دی جڑا وضو ہوندے، جڑی اذان ہوندی ہے، نماز ہوندی ہے، اس کی تحقیق کر لو کہ آیا کیڑی اذان پاک پیغمبر دے زمانے ہے۔ مسئلہ آسانی نال سمجھ آ جاسی، لیکن افسوس ہے جو تمہارے پاس وقت بھی نہیں کہ تسی حضرات اکثر اس طرف متوجہ بھی نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ملک کے اندر جڑا انتشار ہے وہ تمہاری مہربانی کے سبب کو ہوئے۔ مولوی ملک کی انتشار نہیں پھیلا سکتا اگر لوگوں کی نیت صاف ہو جاوے۔ کئی ہزار بٹیرا جنگل ودے نہیں لڑتا، جہے بٹیرے بھی تمہارے نال جاری لگ جاوے وہ لڑاکا تھی ویلے۔ بٹیرے تسا لڑے نہیں ہو، مرغے تسا لڑے نہیں ہو، تیتر تسا لڑے نہیں ہو، ریچھ کتے تسا لڑے نہیں ہو، اٹھ تسا لڑے نہیں ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑائی دا سارا پروگرام تسا بڑے نہیں ہو۔ اگر تاری نیت صاف تھی وے تو مذہبی جھگڑا 5 منٹیں دے اندر مک دے۔ چور کو پکڑو، جیڑا مولوی اذان اساں کنے منواوے پاک محمد دا فیصلہ دکھاوے، بس جیڑی کتاب ہی دکھاوے، شیعہ دی کتاب ہوئے، سنی دی ہوئے، دیوبندی دی ہوئے، بریلوی دی ہوئے۔ نبی پاک نے بلال کو کیڑی اذان دیوائی ہے، نبی نے کیڑی اذان کی تعلیم فرمائی ہے۔ چلو اگر کوئی نبی دا فرمان نہ دکھا سکے تو علی دا فرمان دکھاوے، حسن حسین دا فرمان دکھاوے، امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم دا فرمان دکھاوے۔ یہ فقہ جعفری دا نعرہ مارن تا آسان ہے۔ اگر شیعہ اپنی کتاب ہی تو دکھا دے کہ جعفر صادق نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل دی بانگ اپنے زمانے سکھائیے تو میری سزا گولی ہے، حکومت مارشاء اللہ سے خون میرا معاف ہے۔
انہیں بات میری پاس بات تو سمجھ زندہ باد نہ میں جتن دانی رانے جڑے ٹائم آمنے چلا وینے اللہ واسطے مسئلہ سمجھو. یہ کئی بے وقوف آدمی ہوندے انہیں نعرے زندہ باد والے نال خوش تھیندن. میں بے وقوف تو نہ. زندگی دا ایک وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے. قرآن مقدس ہی چاہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ٹائم مقرر ہے، وہ اگے پیچھے نہیں ہوتا. اس وقت تسی بات سمجھنے کی کوشش کرو. تسی علماء جہاں تقریراں تو سنیا ہو سن، بزرگان دین کے ملفوظات ہی سنے ہو سن. میں اہل سنت دا ادنا خادم ہاں، مسلمانے وچوں ادنا درجے دا مسلمان ہاں. تساں تائیں نبی دی سنت دا پیغام پہنچاون آیا. لوگ تانوں ورغلیندن، تواڈے سامنے میٹھے میٹھے لاوے لگیندن. انہیں فقہ جعفری والا نعرہ کیسا محبوب نعرہ ہے کہ ایسا جعفر صادق کے پیروکار ہیں. جعفر صادق صدیق دا نواسا ہے. امام جعفر صادق دا نانا ابو بکر صدیق دا پوتا، امام جعفر صادق دی نانی ابو بکر صدیق دی پوتی، امام جعفر صادق دا دادا مولا علی دا پوتا، امام جعفر صادق علی دا ایک دفعہ پوتا، صدیق دا 2 دفعہ نواسا. جرا صدیق تے تباہ ودا کریں دے جعفر صادق اس نو کس طرح متے لے سی. امام جعفر صادق مدینہ منورہ پیدا ہویا، مدینہ منورہ زندگی گزاری، مدینہ منورہ وفات پاتی. جیڑی فقہ جعفر صادق نے مدینہ منورہ چلائیے، شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے پاکستان ہی چلاؤ. لیکن شیعہ بات من واسطے تیار نہ تھی سی. چلو زیادی فقہ جعفر صادق علی مدینے والی نہیں چلے لا. بانگ تو وہاں دیواوے جری شیعہ کتاب جعفر صادق فرمائیے. ملتان دے شیعہ کو آکو شیعہ مر کو سی جعفر صادق علی بانگ نہ سی. باقی اگر جعفر صادق نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فخر علی بانگ سکھائیے، کہیں شاگرد کو دسائیے، شیعہ دی دنیا دی کتاب ہی اگر حوالہ آئے تو میری سزا پھانسی، حکومت مارش اللہ کے خون میرا معاف ہے. جعفر صادق سادہ پیر ہے، جعفر صادق کی محبت سادہ دین ہے، جعفر صادق کی محبت سادہ ایمان ہے. کشف الغمہ میں چاہے امام جعفر صادق نے فرمائے ولدنی ابو بکر مرتین، مینو ابو بکر نے 2 دفعہ جایا. میرا نانا قاسم بھی ابو بکر صدیق کا پوتا، میری نانی اسماء بھی ابو بکر صدیق کی پوتی. امام جعفر صادق علی دا 1 دفعہ پوتا، صدیق دا 2 دفعہ دوترا. شیعہ کتابیں سے باقی جڑا حوالہ میں بیان کر جاسا وہ دنیا دا عالم تردید نہ کر سکسی ہے. بات یاد رکھا ہے. ممکن ہے تو کوئی بندہ آ کے توسلی میں گلاں کر گئے ساڈا مولوی بھی آسی، مولوی تہاڈا سب تبرے کرے سی، مینوں گال ہی کڈھے سی، میرے تے فتوے لے سی. قیامت آ جاوے شیعہ مولوی نہ تردید کیتی ہے، نہ قیامت تک میرے مسئلے کی تردید کرے سی. شیعہ مولوی صبح سویرے اپنی کتابیں جو اپنی جماعت کو علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل دی بانگ دکھا دے. چلو میرے سامنے نہیں دکھا سکتا، اپنے امام بارک دکھا دے. اگر شیعہ دکھا دے تو سم میرا مذہب چھوڑ کے شیعہ بن جائے. لیکن میرا دعویٰ ہے آسمان زمین ٹوٹے پہ ہو سکتا نہ آج تک شیعہ حوالہ دکھائے نہ قیامت تک دکھے. کچھ حضرات دخل نہیں دیں گے، توجہ نہیں کریں گے. تو مینو لوگ آ دن بھی 13-20 رکعت رمضان آیا کتوں ثابت ہیں. یہ تو شیعہ کتابیں ثابت ہیں، سنی کتابیں ثابت ہیں. امام جعفر صادق رمضان کے مہینے کے اندر اپنی نماز نو زیادہ کر دیں ہیں. استرشار جلد اول دے صفحہ 422 سے موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی عادت ہے
جب رمضان کا مہینہ جاوے جدید فی صلاتی حضرت امام جعفر صادق اپنی نماز کو زیادہ کرنی ہے منذ اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات میں شروع کرنی ہے لیلہ تمام 20 لیلہ وی راتی تے پڑھنی ہے فی کل لیلۃ 20 رکعت، ہر رات اندر روزانہ 20 رکعت نماز زائد ادا کرنی ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ امام محمد باقر نے خط لکھا کہ تسی رمضان کی پہلی رات میں شروع کرا ہے 20 راتی تائیں پڑھائے فی کل لیلۃ 20 رکعت، ہر رات کے اندر روزانہ 20 رکعت ادا کرا ہے۔ قال رضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام فرمائیں کھانا بھی جدید فی العشر الاواخر فی شہر رمضان، میرا بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کے اندر نماز کو زیادہ کرنے فی کل لیلۃ 20 رکعت، ہر رات کے اندر روزانہ 20 رکعت زائد ادا کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کتاب شیعہ دی فیصلہ امام طاقلہ اور اہل سنت دی کتابیں سنن کبریٰ وچ موجود ہے۔ حضرت علی المرزا شیر خدا نے اپنے زمانے کے اندر قرآن کو جمع فرمایا، حکم دیتا کہ لوگوں کو 20 رکعت روزانہ پڑھاؤ۔ تو ساری یہ زائد نماز اہل سنت کی کتابیں موجود، زائد نماز اہل تشیع کی کتابیں موجود، شیعہ دے تبوت دا ثبوت نہ آج تک کہیں امام دے فرمان نہ لیتے نہ قیامت تائیں کوئی ثابت کرے کہ تازیہ تبوت کس امام نے بنائے، کیڑی کتاب ہی چاہے۔ بالکل آسان مسئلہ ہے، دین آسان ہے۔ تسا ملتان والے شیعہ سنی کئی ہزار روپیہ تازیہ تبوتے سے خرچ کریں گے، تازیہ بناونا کئی مذہب نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ کہیں امام دی سنت ہے، نہ کہیں امام بنائے نہ بناون دا فرمائے۔ اگر دین دی محبت ہے، دین وہ قبول کرو جرا نبی تے علی تے حسین دے گھر ہا، جرا دین مہاجرین تے انصار دے گھر ہا۔ میں پاکاں دا غلام ہاں، میں چاہتا کہ ملک دا کوئی آدمی دین دا مسئلہ نہ بناوے، پاکے دے دروازے تے آوے، جرا دین پاکے دے گھر ہا، ہر کلمے پڑھنے والے دے گھر دین وہ ہوئے۔ سونا نبی دین پورا سکھا گیا، پورا زور نہ رکھ ہر ایک سونا حسین قرآن دا حافظ ہا، سچا دن جھوٹ زور نہ رکھ۔ سونا امام حسن قرآن دا، سونے حسین دا بابا شاہ علی قرآن دا، حضرت صدیق فاروق غنی قرآن دے، سونے حسین دا نانا پاک نبی قرآن دا۔ امام دے راہ تے چلو، تواڈے ملتان کے اندر 100 شیعہ قرآن دا حافظ ہوتی لاہا تحقیقاں بدے کرنے ہو، پرچہ بدے لکھنے لے ہو، میں کہنے مسئلے ریاست بدے کرنے ہو۔ اللہ کے بندے کتابیں والے اچھے مسئلے تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں، لیکن یہ تو آپ کو سمجھ آندے جو حضرت حسین قرآن دا جو حافظ تھا کہ ملنگ فارے کے قرآن یاد کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں دا روٹی کپڑا مفت ہے، جانے جائے گی پاکیں کو لا جے، لا جانے کو لا جے، کی نماز سے کیا روزہ۔ دیکھو بھائیو، حسن دے زمانے، حضرت معاویہ دے زمانے اقتدار ہا شدید دا حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ میں تسا ملتان والے کو پوچھنا، اگر حضرت حسین شہید نہ ہوندا، کہ غدار لوگ میرے پیر حسین نو نہ کوہیں دے، بلوائی یہ فتنہ نہ کریں دے، حضرت حسین دو خط نہ لکھیں دے، میرے پیر حسین تے ظلم نہ کریں دے، یہ شیعہ شدے کیڑی نیکی کریں نا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آ گئے، اگر واقعہ پیش نہ آندا واقع تبوت نہ ہوئے ہا، پیٹکائی نہ ہوئے ہا، غم حسین علی نیکی نہ ہوئے ہا، ایک شدے خبریں کیڑی عبادت کریں نا، دل دلی تو نہ ہوئے ہا کہ ہوئے ہا، زور نہ لگ۔ میں تے سوچے نا جو خبر ایش ہوتے کیا کرے نا۔ ایک واقعہ ہے جو پیش آ گئے،
میں اس گال دا قائل ہاں کہ حضرت حسین شہیدن، حضرت حسین بہشتی بہشتی نوجوان دے سردار ہیں، سارے آخو حضرت حسین بہشتی نوجوان دے دین پہلے پورا ہو گئے، اللہ دے مقدس قرآن ہی چاہے حجت الوداع دا موقع عرفات دا میدان دیگر دا ٹائم اللہ بلو اعلان آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اج نوار میں خدا تہاڈا دین پورا کر دیتا، دین والی نعمت پوری ہو گئی۔ دین ساڈا جناب محمد مصطفیٰ دے زمانے پورا ہویا، او کیڑا دین ہا، کیڑی نیکی آئی، کیڑی عبادت آئی۔ مسلمانوں تمہیں بات سمجھ نہیں آتی جو نبی علی کیا نیکیاں کر گئے، حسن حسین دے گھر کیا دین ہا، سیدت النساء بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کیا عبادت کرنی ہے۔ یہ تو واقعہ جو پیش آ گیا تو نئے مسئلے چاہ بنائے۔ میں پوچھا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 23 سال نے کیڑی عبادت دی تبلیغ فرمائی، مولا علی کیڑی نیکی کریں دا، امام حسن حسین دے گھر کیڑی عبادت ہے، امام زین العابدین کیڑی عبادت کر دیا۔ اللہ واسطے توجہ فرماؤ تو بات سمجھ آ جاتی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی آمد کو پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے نال چریج گیا، یحییٰ علیہ السلام دے گردن تے چھری پھیری گئی، حضرت نبی نے حضرت علی نے انبیاء شہداء دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، گلیاں دے اندر جلوس نہیں پھرایا۔ میرے پاک پیغمبر دا چاچا سید الشہداء اسد اللہ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اسلام دی خاطر شہید ہویا۔ حضرت حمزہ دے ہاتھ کچے گئے، پیر کچے گئے، اکھی کچا گیا، سینہ کچا گیا، کلیجہ کچا گیا، گردے کچے گئے۔ حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت حمزہ سید الشہداء دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا۔ میرے پیر علی دا بھائی حضرت جعفر طیار میدان جنگ اندر اسلام دی خاطر شہید ہویا۔ حضرت جعفر طیار دے بازو کٹے گئے۔ حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت جعفر طیار دا تازیہ تبوت کیوں نہیں بنایا؟ یہ دنیا دا مجتہد جواب دے دے۔ خمینی کو سدواؤ، بندے قتل کراونا آسان ہے، لیکن توسوی دے سوال دا جواب نہ آج تک کہیں دیتے نہ کیا بات تک کو دیتی تسی پکاؤ، لیکن افسوس ہے جو ملتان دے لوگ نہ میرے نال جوڑ کوئی نہیں۔ ایک ہے بڑے لوگ، اونچی پرواز، اونچے عہدے والے، اونچی دولت والے، اونچے ملازمتیں والے۔ میں تھیوں مسجد دا طالب علم، وڈے آدمی نے وڈے لوگ نال جوڑ ہونا۔ مسئلہ یاد رکھ جاؤ، ازماؤ کہ حضرت نبی نے حضرت علی نے چاچے حمزے دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، حضرت جعفر طیار شہید دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، میرا پیر علی شہید ہویا۔ حضرت حسن حسین نے باب علی دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، حضرت امام زین العابدین نے باب حسین دا تازیہ تبوت نہیں بنایا، امام محمد باقر نہیں بنایا، جعفر صادق نہیں بنایا۔ وہ فقہ جعفری دے نعرے مارن والے، اگر پاکستانی فقہ جعفری چلی تو آدھے تبوت بند تھی ویسے سنیاسی جعفر صادق دی فقہ بھی جب تازیہ تبوت کوئی نہیں، شیعہ کیوں کرے دے فقہ جعفری دی پابندی کرے؟ شیعوں میں تھوڑا خیر خواہ ہاں، میں تھوڑا ہمدرد ہاں، یہ فقہ جعفری دا نعرہ چھوڑ دیو ورنہ خلیفہ بلا فصل علی اذان تھوڑی سپیکر علی بند تھی ویسی۔ جو فقہ جعفری نالے بانگ ثابت نہیں، بلکہ شیعہ مذہب کی کتاب ملا یادر الفقی والے لکھے خدا اس ٹولے تے لعنت کرے جنہیں بانگی چلین ولی اللہ دا ٹکڑا بڑھائی کھڑن۔ ملا یادر الفقی صفحہ 19 70 تیسری تے لکھا کھڑے کہ خدا مفوضہ جماعت تے لعنت کرے جنہیں اذان چلین ولی اللہ دا ٹکڑا بڑھا دیتے۔ سنی ولیاسن جلے شیعہ دی کتابیں وچ لعنت لکھی پئی ہے، شیعہ اذان کیوں دین؟ شیعہ وہ اذان آ کے جڑی جعفر صادق انہاں نوں سکھا دے۔ فی الحال جتنے تائیں فقہ جعفری نہیں چلتی، جڑی اذان مرضی آخائے سال دے سال ٹکڑا بڑھائی آؤ، جلے فقہ جعفری تاری نافذ صحیح بانگا پڑھا بند تبوت تواڈے بند۔
سنیو تکڑے تھی وہ دوسرا میں دادا خدا تو کو توفیق دے ویا ایک جلوس کر کے تسیں اسلام آباد جاؤ ہا تے جنرل ضیاء الحق کو جا کے آکھو ہا جو شیعہ دے تبوت بند کراؤ آئندہ محرم تے تعزیہ نہ نکلن دے توں یا فقہ جعفری تو ثبوت دکھاویں ورنہ تعزیہ اپنی جا تے کھڑا ٹھیک ہے کہ نا زور نہ رکھو جی تسا تکڑے تھی ہو تو لکھنؤ چینے دے تعزیہ تبوت 4 سال بند کی گئے 4 سال سنے وے لکھنؤ شیعہ دا مرکزی شہر ہا میں اتھا تعلیم حاصل کرنے واسطے گیا ہم آصف الدولہ دا امام بڑا بھی دیکھ آیا محمد علی شاہ صاحب دا لکھنؤ والا امام بڑا ہی دیکھ آیا انہاں دا سلطان مدارس ہی دیکھ آیا تے مدرسۃ الواعظین ہی دیکھ آیا شیعہ دے مرکزی شہر دے اندر 4 سال ہو گئے حکومت نے تعزیہ تبوت بند کر دیتے ہیں فساد دا سبب ہے شیعہ مذہب نہیں جلے جعفر صادق دے فرمان نال ثبوت کوئی نہیں شیعہ کیوں کٹیں گے ایران کی تعزیہ تبوت دے جلوس آئے نہیں جب شیعہ سٹیٹی کا نہیں پاکستان کی تعزیہ تبوت کیوں کریے گا یہ معقول مطالبہ ہے یا غیر معقول ہے یہ تو سب مطالبہ کرے تو میرے نال اسلام آباد ویکھو دور نہ رکھو جنرل ضیاء الحق صاحب کا مطالبہ کرے تو اللہ کے بندے تکڑے تھی وہ انہیں دا ثبوت ہی کائے نہیں باقی نال جنرل صاحب قانون نافذ کر دے کہ سنی کو نیکی کی اجازت نہ ہوئے جی نبی کے نبی کی جماعت کے زمانے کو ٹھیک ہے کہ نا نہ رکھو باقی ممکن ہے کوئی شیعہ میری تقریر سن کیا ہوئے آ کے تاری اثرات و خیر من النوم والی بانگ بند نہ کی ویسی اگر ایسا نبی کا فرمان نہ لکھے سوں تو ساری بانگ ہی بند تھی بنی ہاں میں فساد سے ملک جنا چاہتا میں اتنا ہٹا جو سنی کی جی مرضی آتے شیعہ سنی رل کے رہن شیعہ جعفر صادق کی پیروی کرے سنی نبی کے نقش قدم سے چلے جب تعزیہ تبوت نبی نہیں بنایا شیعہ سنی میں دادا نہ بناون بارہ امامی تو کہیں امام اگر بنائے تو شیعہ کو بناون کی اجازت ہوئے اگر بارہ امامی تو کہیں امام نے علی ولی اللہ خلیفہ خلاف فاصل کی بانگ اکھائیے تو شیعہ کو اجازت ہوئے لیکن وہ بانگ شیعہ کو دیون کا حق نہ ہوئے جی امام پاک کے کرو نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نا دور نہ رکھو باقی دوسرا حضرات شاید میری پہلے تقریر نہ سنی ہوئے بڑے لوگ جتنے ہے میدان پاکستان اعلان ہے اگر میں صبح دی الصلاۃ خیر من النوم والی بانگ پاک محمد کے فرمان نال ثابت نہ کراں تو میری سزا پھانسی حکومت ماشاء اللہ تے خون میرا باپ میں اپنی الصلاۃ خیر من النوم والی صبح دی اذان پاک محمد کے فرمان نال دکھے ساں حضرت بلال فرمائے جو نبی سائیں منو فرمایا ہا یہ تصویب الصلاۃ خیر من النوم بغیر صبح دی اذان دے کہیں اذان اجنا کی صبح کو ایک کلمات نبی دا فرمانے کہیں فرمائے زور نہ لگ حضرت ابو معذورہ مکہ دا مؤذن فرمیندہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو اذان کا طریقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو محذورہ فإن كان صلاۃ الصبح اگر صبح کی نماز کی اذان ہوئے فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم آٹھا کر نبی فرمائے کہیں فرمائے زور نہ رکھو کس نے فرمائے کس نے فرمائے ہن سادہ صلاۃ خیر من النوم والا ٹکڑا نبی دے فرمان نال ثابت ہے تے شیعہ دا علی ولی اللہ والا ٹکڑا بارہ امام دے فرمان نال شیعہ کی تعریف کوئی نہیں خدا دے آسمان تلے کائے نہیں خدا دی زمین تے کائے نہیں جو کئی امام نے ٹکڑا فرمایا ہوئے تسا حیران تھے بیٹھے ہو یار یہ کیسا مولوی ہے شیعہ کے مسئلے انہوں نے کتابیں دکھائیں تو کئی مسئلے کائے نہیں میرا خیال تے جو شیعہ دا کوئی مسئلہ علی دی خلافت کائے نہیں شیعہ کتابیں کائے نہیں علی دے فرمان نال کائے یہ تو تسا وقت میں نہیں دیں دے مسئلے یاد نہیں رکھیں گے تو یہ پرچے لکھن تے زور کرے نہیں ہو تو فلانا مسئلہ دسا فلانا مسئلہ دسا میں تو تمہیں درخواست کرے تھا شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے نبی دے دروازے پہ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیصلے تے گردن جھکاؤ یہ کہیں دوست لکھے
اج یہ صحابہ نبی دے جنازے تے نہیں آئے، یہ خلافت کی تگو دو رہ گئے۔ تسا ثابت نہ کرو کہیں کتاب جو صدیق کہیں دروازے سے کنڈا ون کھڑکائے خلیفہ میں کو بنائے، ہاتھ میرے تے بیعت کرائے تو میں سنی مذہب چھوڑ دے سام مجمع قرآن گواہ کر کے پیا تھا۔ دنیا کی کتاب جو حوالہ ملے جو صدیق در در کے چکر ودا مرے نہ ہوئے، لوگوں خیال کرا ہے خلیفہ میں کو بنا ہے، میرے ہاتھ سے بیعت کرا ہے، اگر دنیا کی کتاب جو حوالہ ملے تو میں سنی مذہب چھوڑ دے سا۔ اللہ دے بندے صدیق تو نبی پاک دے پیشانی تے بوسے کھڑا دے میں آنسو کھڑا رہے میں سنا پاک پیغمبرات تیرتا حیوں و تیرتا میتا دنیا تے ہانے بھی پاک آنے تے دنیا تو جاندہ پہیں بھی پاک آئیں۔ صدیق اندر آنسو کھڑا بہیں دے، پاک پیغمبر دی پیشانی تے بوسے کھڑا دے میں مسجد نبی دے اندر کئی صحابہ پہ ہوش پہن، کئی آدھے بیٹھن پریشان نہ ہو وہ نبی سائیں اٹھا سن اسانو نماز بھی پڑھے سن، چوریں دے ہاتھ بھی کٹے سن۔ عمر کیا جوانہ دے خبردار کہیں آشا نبی دی وفات ہو گئی ہے میں دی گردن مار دے ساں۔ صحابہ کس طرح برداشت کریں جو نبی دی وفات ہو گئی ہے، جرے وطن چھوڑیں، جائیداد چھوڑیں، کنبا قبیلہ چھوڑیں، ماں باپ کو چھوڑیں، پاک پیغمبر دے کٹھے آئیں، آج آپ حاضر برداشت کر سکتے ہیں جو پاک پیغمبر دی وفات ہو گئی ہے۔ صدیق دروازے دے باہر نکلے، مسجد جا کے کھڑے، عمر دے پاسے نال کھڑے، نبی دی وفات دا مسئلہ سمجھائے۔ دروازے تو ایک آدمی آواز دیتی ہے، ابو بکر عمر جی انصاری بھیرا اٹھے کٹھے تھے بیٹھے مت امت نبی دی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، تسی وڈیرے ہو خیال کرو۔ مسلمان ہے تو تینوں ابو بکر عمر دے شان دا پتہ کائیں نہیں، اس زمانے دے لوگ تے جان دے ہیں کہ اے نبی دے بڑے وزیر مشیر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں دو وزیر آسمان تے عطا کیتے، دو وزیر زمین دے عطا کیتے۔ آسمان والا وزیر میرا جبرائیل تے میکائیل ہے، زمین والا وزیر میرا ابو بکر عمر ہے۔ اللہ دی قسم لگو حضرت ابو بکر حضرت عمر ادھی ادھی رات سنے محمد مصطفیٰ کے کٹھے مشورے کریں ہن، ادھی ادھی رات یہ حضور دے بڑے وزیر مشیر ہیں۔ حدیث پاک چاندے جب حضور مسجد قدم رکھے نہا تمام مہاجرین انصار جان گردنا جھک جانے ہن، پاک پیغمبر دے رات دے سبق کنے حضور دے چہرے تے نگاہ نہ کر سکدے ہن۔ ایک ابو بکر تے عمر ہن جو حضور نو ویکھ دے ہن، حضور انہاں نو ویکھ کے تبسم فرماندے ہن۔ انہاں دے مقام انہاں دے شان دا اس زمانے دے مہاجرین انصار بنی ہاشم نو علم ہا، اس واسطے اس جوان نے آخیا ابو بکر عمر پاک پیغمبر دی امت دا خیال کرو، اور ملتان دا جوان ہے پتہ ہی اگر ابو بکر عمر والے انتظام نہ کریں گا تو تھوڑا اسلام تے قرآن مصطفیٰ دے کسے دفن کی گیا ہو گیا۔ یہ سمجھی بھائی بات یہ ابو بکر تے عمر کی ہمت آئی، اللہ پاک نے انہوں توفیق دیتی، انہاں جا کے امت نبی دے اتحاد کو قائم رکھا۔ سقیفہ بنی سیدہ ابو بکر دا ڈیرا نہیں، عمر دی بیٹھک نہیں، یہ انصار دی جگہ ہے، مجمع انصار دا۔ ابو بکر نے کس نو بلائے کہ مینوں خلیفہ بناؤ، میرے ہاتھ سے بیعت کرنے واسطے آؤ، وہ تو مجمع انصار دا، جگہ انصار دی، میٹنگ انصار دی، سوچ انصار رہے کہ نبی پاک نو اسی لے آئے ہاتھے، اسی اپنے ساتھ ابن عبادہ سردار نو خلیفہ بنے ہیں، یہ انہیں دا مشورہ تے میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ نبی دے وزیر مشیر جب پہنچے صدیق نے بات سن کے فرمایا انصاری بھائیو نبی پاک دا فرمان ہے الائمۃ من قریش، امام قریشی بننے، تسی وزیر بن سو تسی امیر نہ بن سو۔ انصار دی ایمان کو دیکھو، جب پاک محمد دا فرمان سننے گردن انہوں دی جھک گئی ہے، ورنہ ابو بکر مر کو ٹھیکے دیوا کے اپنے مکان سے نکلوا کے رہا، جاؤ تسی کون ہو سارے کام دخل دین والے۔ لیکن نبی دی تعلیم و تربیت کا اثر ہا، نبی دے تزکیے دی تاثیر آئی، جب پاک پیغمبر دا فرمان آئے تو سارے مسلمانوں کی گردن والے جھک گئی ہے جڑے اتنے موجود ہیں۔ پھر بات ہوئی کہ اگر قریشی خلیفہ بننے تو ابو بکر تو بن، تو قریشی۔ صدیق فرمائے نہیں کسی اور نو بناؤ، ابو بکر ابن جراح نو بناؤ، عمر نو بناؤ، کسی قریشی نو بناؤ۔ سارے مجمع نے آئے کہ صدیق تیرے مقابلے دا بندہ کوئی نہیں، نبی تینوں اپنے مسلح سے کھڑا گئے وقت خلافت دا حقدار تو ہے۔
انصار پیت شروع کر دیتی ہے میرے مسجد حضرت علی جہاں غسل کو فارغ نہیں ہوئے سارا مشورہ تو صدیق نال ہوئے شیعہ کو آخو اپنی کتاب ہی تو دکھاویں چاہ ٹھیک ہے رہ گئے نمتے ہیں تو علی نبی کا جنازہ کیوں رکھی بیٹھا رہے آئے پرچے والے لکھے نہ کہ 3 دن تائیں جنازہ رہ گئے ابو بکر عمر نہ دے وہ خدا راضی تھی پہلے تو میں گل منے نہ جے مننا چاہ تو تسا دسو جو جنازے دوستیں واسطے رکھی دشمنے واسطے رکھی علی انتظار بیٹھا کریں دے جنازے رکھی بیٹھے تو تبرے کھڑا بھی جائے تو میرا کوئی انتوشوی تو سمجھی وجہ کوئی شغل ہے میں پرچی لکھے سا لاجواب تھی سی اپنے مجتہدین کو میرے سوالوں سے جواب پوچھا ہو جو تازیہ کہڑے امام بنائے کئی لاکھ روپیہ جو خرچ کرویں دے ہو شیعہ دا تے غریبیں شوجیں کو زنجیر نال کٹویں دے ہو تے آپ مچھاں تپا مریں دے ہو شیعہ سید قریشی وڈے ذاکر مولوی آہستہ آہستہ پٹے دیں جی میں تپا دے پھرتے ہونا تو سکڑا انہیں کو پٹے نہ دیکھو غریبیں شوجیں کو زنجیر بنا دیتے ہیں وہ لو لہان تھے پائیں غریبوں خیال کرو میں تھوڑا خیر خواہ ہاں آئندہ محرم تے وڈے سیدے قریشے ذاکر مولوی کو آکو میاں تو سائیں زنجیر بناؤ بھائی سی سارے کٹے جاؤ تے جے وہ زنجیر نہ بناویں تو تساں وڈے سید دے پاسے نال کھڑو ایک زنجیر اپنی کانٹی مارو دوم دی کانٹی چ وجا دیو کیونکہ حسین دا کام جو تھی آخر وہی شدہ بہیش کنے محروم تے نہ وئے شغل بنے کھڑے شغل خدا معافی دے اللہ دے بندے اطلاع بھیجا ہی کائیں نہیں لے اسادے تو سے شریف دے علاقے مطرئی ماں جو بچے کو مارے لوگ انہوں شک کی دے جو غیرت کرے پہ مار دیے تے جے سگی ماں اپنے بچے کو آپ مارے ہر کہیں نوں تسلی ہوں دے جو بچے دا قصور ہو سی بغیر قصور دے اپنی ماں اپنے بچے نوں نہیں مار دی یہ ملنگ جو اپنے جگر کو آپ کھڑا مریں دے آخر کوئی غلطی کی تھی کھڑے بغیر قصور دے آپ کو کون مریں دے سکی ماں اپنے جگر کو بغیر قصور دے مرے نہیں ہے زور نہ لسو سکی ماں اپنے بچے کو بغیر قصور دے مرے نہیں ہے سکی ماں اپنے جگر کو بغیر قصور دے مرے نہیں ہے یہ شیعہ جو اپنے جگر کو آپ کھڑا مرے نہیں آخر کوئی غلطی کی تھی کھڑے بغیر قصور دے آپ کو کون کو دے یہ تو اصل گل میں تو دسینا نہیں ہو تو بات انشاءاللہ ول سڑے سو تو کو دسے سا اجے کیوں کٹے نے پہنا آپ کو نہ میں پوچھتا کہ نبی علی 23 سال حضور دی تبلیغ تھئیے تے علی سونے جو زندگی گزاریے نبی دے زمانے صدیق فاروق غنی دے زمانے اپنے زمانے علی یہ کی کریں نہ رہ گئے جیری پاکستان دا شیعہ وطا کریں یہ تازیہ تبوت تے پٹکا دل دل پھرے نہیں ہاں وہ اللہ کے بندے تحقیق تا کرو جو حسین دی سواری گھوڑا ہا میں تے شیعہ کتابیں جو پڑھے جو حضرت حسین مدینے کلڈا مکے تائیں مکے کلڈا کربلا تائیں ڈاچی تے سوار ہاں اور حضرت حسین دی سواری ڈاچی ہوئے تو سا گھوڑے دی زیارت ودے کرو ثواب تو آپ کو کی ملتی آخر یہ تحقیق تو پہلے کرو جو سواری کیا ہے حضرت حسین دی باقی میں جھوٹ نہ بولے سا شیعہ دی ہی کتاب لکھا کرا نبی والا گھوڑا پہنچ گیا حسین کربلا ہے خدا بیٹے جانے کیا عمر ہے ان کو لے کون آیا ہا حضرت حسین تک ڈاچی سے سوار ہو کے آئے ہم سارا پروگرام میں بناوٹی جو تھا چلو اچھا گھوڑا ہا تو وہ گھوڑا ہا کہ کئی گھوڑا چا پکڑیا پرلے سال کالا گھوڑا ہا این سال پیلا گھوڑا ہا آئندہ سال نیلا گھوڑا تھی گیا زیارت ودے کرنے قسمت قوم شودی کی مسلمانہ سچینا نہیں حضرت حسین دی نقلی سواری دی تعظیم ودا کریں نہیں کہ پاک محمد دی اصلی گھر والی سیدہ عائشہ تے لانتا کھا پی دینے حسین دا فیض 14ویں صدی والی سواری تے پہنچ گئے تے نانے دا فیض اصلی گھر والی تائیں بھی نہیں پہنچا کچھ خدا کا ڈرو سارا نقلی پروگرام قوم کوئی میں بدھو بنائی کھڑن وہ پرلے سالے میاں والی دی ہک جاد اتنے جو گھوڑا کجے نے تے 800 دا دور دا ہے جو گھوڑے دی زیارت کراں تے بھیڑ ہے ڈاٹھی گھوڑے دے پچھلے پاسوں وال گئے گھوڑے دی ڈھونگر تے ہاتھ پھیر کے تے منہ تے جو پھیرے ماری جو ہے گھوڑے لاتوں دی ٹنگ بنی گئی ہے پیچھے ملنگ گھوڑے دے کو کھڑا کے آرام مولا آرام آرام مولا آرام دی ٹنگ بنی پئی ہے آتے آرام مولا آرام بہت اللہ قسمت لوٹے شوئے دیں گے یہ دین آپ بنائے نے
کہ نبی دی اصلی جماعت کے تبرے کریں دے پائیں کہ انہیں کو بے وفا پیسہ دینا نہ. میں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھے دا اجو ہر ایک لحظہ حضرت حسین نال آ کے ملے ان کو شیعہ حضرت ہر پیا سڑیں دے ان کی شہادت پیا سنویں دے تے جڑے صحابہ زندگی پاک محمد دے کٹھے گزار گئے انہیں دا شان مقام کوئی نہیں. ہر لحظہ مل جاوے تو فیض مل گئے حسین کو. صدیق ساری زندگی حسین دے نانے نال گزار گئے ان کو فیض نہیں ملا. اتنی سوچ ہی کوئی نہیں, اتنا بھیجا ہی کوئی نہیں. نبی دے صحابہ دا پیا لکھیں گے جو نبی دے صحابہ نبی دے جنازے سے نہیں آئے نہ یہ تو آپ کو ملنگا کھیتا. خدا راضی سوا ہے نبی سائیں جو 23 سال پڑھاتے سکھا گئے نبی دی تعلیم و تربیت دا ایو اثر ہا. او ملتان علا عزیزات سنڈے دل نال سوچ میں ناکارا چھیاں آدمیاں میں تقریر واسطے جانا اگر پانی منگا تو مینو شربت پی لیندن روٹی منگا تو مینو زردے پلا مرغے کھلیندن. محمد مصطفیٰ 23 سال قرآن سنائے نبی دا ایو اثر ہا جو قلم دوات منگیے تو ڈٹی کہیں نہیں فوت ہوئے تو جنازے تے کوئی نہیں آیا. دوسرے دن علی دی خلافت کھو لئی نے تیسرے دن بی بی دا باغ کھو لئے نے نبی دی 23 سالہ تعلیم دا ایو اثر تھا. کچھ خدا کا ڈرو ملتان والو پاکستان والو نبی کو منے نہیں ہو. نبی دی تعلیم تربیت دا ایو اثر ہا. اللہ جو قرآن ہی فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کرے گا پھر قرآن کی عزیز دی تعلیم دینا. نبی جنہ کو 23 سال پڑھا گیا 23 سال پڑھا گیا نبی دی تعلیم و تربیت کا کیا نتیجہ نکلا سمجھتے نہیں. تھوڑا سکول والا استاد 1 سال پڑھے گا اکثر لڑکے کامیاب کرا چھڑے گا. محمد مصطفیٰ جنہوں نے 23 سال پڑھایا ناکام کیوں تھی گئے. دنیا کے لوگوں کو پوچھو انہیں سوالوں کا جواب دنیا کے عالم کے پاس کوئی نہیں. رب راضی ہوئی شاگرد کامیاب استاد کامیاب شاگرد ناکام استاد ناکام. اگر محمد مصطفیٰ دے شاگرد ناکام تھی گئے مصطفیٰ دی نبوت نو کون منے سی. لوگوں کو دسے علی تو پہلے دا پاک ہا سیدہ فاطمہ پہلے دی پاک ہے حسن حسین پہلے دے پاک ہے. نبی صحیح کم کہڑا کیتے قرآن دا جو اعلان ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کرے گا پھر قرآن کی عزیز دی تعلیم دینا. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب اللہ ولو نصرت امداد آئی اللہ دے دین فوج اندر فوجاں پیاں داخل ہوئیاں او فوجاں کنتے گیا ترائلی دی خلافت کھلی گئی بی بی دا پاک چا گیا او قرآن والا فوجاں نبی دے جنازے تے کیوں نہیں آیا. دنیا کے عالم کو پوچھو. افسوس ہے مسلمان متوجہ نہیں ورنہ یہ مسئلے تو جلدی حل تھی سکتے ہیں. باقی صحابہ نبی دے جنازے تے آئے یہ تو ایران دے کتابیں کی موجود ہے. علامہ باقر مجلسی دی لکھی ہوئی کتاب حیات القلوب جلدوم دے صفحہ 975 سے موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے متعلق موجود تاکہ خود و بزرگ مرد و زن اہل مدینہ و اطراف مدینہ ہما برات تنہی نماز کر دن دو. بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے بیٹے آئے مدینے والے آئے گردروا والے آئے سارے پاک پیغمبر کا جنازہ ادا کیتا. نماز کردن برات تمیم ملائکہ و مہاجران و انصار فوج فوج میرے پاک پیغمبر کے جنازے تے سارے مہاجر آئے سارے انصار آئے زمین والے فرشتے آئے آسمان والے فرشتے آئے میرے پاک پیغمبر کا جنازہ ادا کیتا. یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے. اب احتجاج کی برسی نجف اشرف کی چھپی کتاب تو دسا
آیا کئی صحابہ میرے پاک پیغمبر دے جنازے کنے رہ بھی گئے کہ کوئی نہ احتجاجتی برسیاتی لم یبقى من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، کوئی مہاجر کوئی انصار نبی دے جنازے کو نہیں ریا، سارے پاک پیغمبر دا جنازہ ادا کیتا. شیعہ لکھی کوئی مہاجر انصار نبی دے جنازے کو نہیں چکا، سارے پاک پیغمبر دے جنازے تے ہم. اس مسئلے تے میں چھوٹا جہاں رسالہ بھی لکھے، لیکن افسوس ہے تو سارا جوڑ تو ہے کائنا تو اکثر سنتے رہ گئی وہ شیر لوڑے آواز راتی ہے وہ جی میں ریڈیو اسٹیشن تے ملنگ آئے تے پڑھے قصیدے میں بند پڑھتا جا کے دو چار بند پڑھے دے واتا دے آواز آئی کتوں آئی وہ آواز، پھر دو چار بند پڑھے دے واتا دے آواز آئی وہ کتوں آئی آواز وہ دس صحیح یہ قوم دا دین ہے آواز آئی، یہ آواز نہیں ہے تو دلائل یہ چھوٹا جہاں رسالہ ہے جنازۃ الرسول الا پہلا حوالہ میں رسالے چ لکھے لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع علی سریرہ، نبی پاک کو کفن مبارک پوایا گیا، وضع علی سریرہ منجے مبارک پہ رکھا گیا، چار پائی سے رکھا گیا. داخل ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر آیا حضرت عمر آیا گو موجود، وماہما نفر من المہاجرین والانصار، انہیں دے کتھے مہاجر تے انصار موجود ہیں. وصفو شوون آ کے نبی دے جنازے دا صفا بنایا، وکان ابو بکر و عمر فی الصف الاول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسالہ لے گیا ذکر کیا کہ ساری کی قیمت ہوں مہنگا چیز ہے، ورنہ پہلے اکثر میں سارے پاکستان چار آنے لینا ہم کیونکہ میری مقصد دین کی تبلیغ کی ہے. کئی حوالے شیعہ سننے کتابیں میں لکھتے پڑے اور یہ حوالہ ہی موجود ہے کہ کوئی مہاجر انصار نبی کے جنازے کو نہیں رہا، سارے پاک پیغمبر کے جنازے پہ آئے، مرد آئے، جوجا آیا، بچے آئے، بوڑھے آئے، مدینے والے آئے، کتنا والے آئے، پاک پیغمبر کا جنازہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ سوچ دے اللہ تعالیٰ کو محمدی بنا دے، پاک پیغمبر کے نقش قدم پہ چلا دے. لکھ دے ابو بکر کو تو پہلا خلیفہ کیوں بنائی بدیں، ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں بنائے؟ ملتان والوں، پاکستان والوں، اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر نے پہلا خلیفہ نہیں بنایا. میں تو زمانے ہم نہیں کوئی نہ تیرا کیا خیال ہے؟ میری 1500 سال کی عمر ہوتی، 1400 سال کا یہ لوگ تو میرے تہمت پہ لگیں گے ابو بکر کو طے خلیفہ بنائے. میرے پیارے عزیزو ابو بکر کو میں خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر کو خلیفہ خدا بنائے کہ مسلح کے محمد مصطفیٰ کھڑائے. اللہ کی قسم ہے میں تو زمانے ہم ہی کوئی نہ. باقی میں البتہ ان مسئلے کی تحقیق کی ہے کہ شیعہ مذہب کی کتاب شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ کے صفحہ 205 پہ آئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں کو نماز خود پڑھا کرتے تھے. فلم اشتد بالمرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امرا پاپا کہ نہیں یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا. اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام جناب محمد مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو آپ مسلح پہ آپ کھڑایا. حوالہ شیعہ کی کتاب ہی کا ہے ماشاء اللہ. علماء موجود ہیں انہوں نے پوچھو اگر حوالہ انہیں کو نہ ملے تو کتاب لے آؤ، انہیں کو حوالہ نہ ملتی میں تو تلاش کر دے کیونکہ شیعہ مولویوں کو اکثر حوالے نظر نہیں آتے. تو میں پچھلے دن تقریر کیجیے کہ نبی کا بیٹا چار شیعہ مولویاں آئے ساری کتابیں کوئی نہیں. میرا اعلان ہے اگر شیعہ کتاب تو میں حوالہ نہ دکھاواں میری سزا پھانسی کہ جا کر صادق دا موثر فرمان پاک پیغمبر دا بیٹا چار، لیکن انہیں شدہ کو نظر نہیں آگے حوالے. کتاب لے آنگن، اصول کافی لے آنگن، میرات القول لے آنگن، قرب الاسناد لے آنگن، حیات القلوب لے آنگن، تہذیب لے آنگن، منتہی الاعمال لے آنگن. انہیں بھی آنگی ہوئی کتاب تو نہ دکھاواں تو مذہب انہیں گا قبول کرے. وہ میرے تو ناراض پہنچیں جو خدا خوار کرے ان لوگوں کو دسے چاہ جو سارے کتابیں حوالے لکھے ورنہ لوگوں کو کیا پتا. میں ہاں سادہ آدمی سچی سچی گل ہر کہیں کو دس دینا کہ میں چاہنا پاکستان کے اندر اتحاد ہوئے
جب شیعی جعفر صادق دا غلام تے سنی جعفر صادق دا غلام جعفر صادق فرمائے پاک پیغمبر دا بیٹا چار شیعی مننے سنی مننے جھگڑا نہ تھی تو کیوں خیال ہے ملک کی اتحاد ہوگی کہ نہ ہوگی؟ زور نہ رکھو سارے آخو. باقی میں مجمع قرآن گواہ کر کے آدھا اگر شیعہ حوالہ اپنی کتاب چ دکھا دے جعفر صادق فرمائے پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تین محمد نہیں میں شیعہ کی حوالہ شیعہ کتاب چلے بس کتنی آسانی بات. کیا کچھ شیعہ بنے گا میں تو نہیں بنے گا. حالانکہ میں کچھ شیعہ بنا نا میرا ہی فائدہ ہے شیعہ نہیں فائدہ ہے. میرا فائدہ ہے ان سے فیس دبل ہے تھوڑے پاس فیس بھی چپ ہوئے انہیں کا فائدہ ہے کہ امام بارے انہیں کے فائدے حال ہے سنت نال سال تک میرے پاس تاریخ فارغ نہیں. یہ حضرات بڑا عرصہ دراز کروں میں کفر میں ہم تاریخ دے لیکن میرے پاس وقت نہ ان دنوں کے اندر میں دار المبلغین بیچ پڑھاؤ واسطے آیا اس سے دفتر تنظیم اہل سنت اور جامع مسجد تنظیم اہل سنت وہ کل وہ پروگرام ختم ہوئے تھی نے فرمایا یہ تاریخ سانو دے دے. یہ عزیز کافی عرصے کو میں حاضر ہو گیا ورنہ سال تک میرے پاس تاریخ فارغ نہیں. تو شیعہ اپنی کتاب جعفر صادق کا موت پر فرمان دکھا دیں پاک پیغمبر کی بیٹی کے تین محمد بنی تو میں مجمع قرآن گواہ کر کے آدھا میں شیعہ پیا بننا. اور میں امام باری کے لیے تقریر کرے سائیں جو اکثر آج میں کچھ شیعہ بنائی گئے سی ڈبا لے باقی کٹی سے لوگ اصل تو مچھی مچھی تھک مارنے کو کیا کھاتے کئی ہزار تیر چاہیے کہ آہستہ آہستہ بندہ دو چار تھپا مارے کھا چلو ٹھیک باقی کٹی سی پبلک پی البتہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف کسی میرا فائدہ ہے ان سے. باقی میں جانا اس واسطے نہ جو اتھا مسئلے دے ثبوت کوئی نہیں سنتے پو یا علی ولی اللہ خلیفہ بلا فخر علی بانگ کا ثبوت کوئی نہیں. تو سال دے سال نواں جملہ بچ ملا دینا. میرا جرام بچپن کا زمانہ ہاں میں نے بھی اذان سنی ایک لفظ ملائی لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2-4 سال کے بعد جو میں سنی ہو لفظ ملائی لگے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. پھر 2-4 سال کے بعد جو میں سنی ہو لفظ ملا دیتے کچھ کچھ تو ایک کوئی نہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و حجت اللہ. آج کل تو سائن علی اذان سنو لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر چلے ہوئے یہ جہاں اذان دے دیکھنے والا نال تو آپ کو ہور گل دساں مسجد کے امام بارے ہوندا کلا وہ مؤذن ہے مت تو رکھتا ہے کوئی جماعت نہیں کرنی کوئی نہ پوری ڈیوٹی ہے کہ اذان دیا یہ نہ سمجھو اصل کا نہیں سے ودیا صحیح ودیا ہے. ہاں سارا پروگرام انہیں لوگ نے دکھا دے گا جدے کریے ساری دنیا کے روزے آپ ہی جاتے کھڑے انہیں کا تبوت منڈے سے چڑھ کے سارے پر کے آخر پہلے آہستہ آہستہ پچھلے آنگن جلو سنی کا دروازہ میں رفتار نہیں دی تیز کی اور ایک دوسرے کو آدم تکڑے سوا ہے سننے کی مکیت آ گئی ہے ہاتھ ذرا چھکے مارنے اور خدا کے بندے کٹی آپ کو وینگے اور سننے کو کیا کھاتے کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں سارا دکھاوے کا پروگرام ہے. سنی پیارا جے کر اسائی نے بڑا منا لے ہوا اصا صدیق کا نام آزان ملا دوں گا کوئی اصا کریں نکلوا سکتا ہاں. یہ سپیکر ہر مسجد لگے کھڑے تو میں خود آزان تا دے ہاں عربی بھی بنا دے ہاں اپنی جماعت ساری کو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد آخا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابا بکر ولی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فخر. سارا تہائی تک ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فخر بنے کہ نہیں بنا؟ ایمان نال دسو حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فخر بنے کہ نہیں بنا؟ زور نہ رکھو سارے بولو. اور یہ جہاں پہنے ہیں جو 1400 سال کا قبضہ ہے ہوں صدیق کا شیعہ تو ہوں میرے پرچہ پیا لکھیں گے رب رابی چیری ہوں تو کیس ذات المیاد ہو گئے. ساری دنیا شیعہ بڑے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بڑے صدیق خلیفہ پہلا. پٹیشن کی میاد گزر گئی شفے جمعیات گزر گیا تسا صدیق دے داس بنو صدیق خلیفہ پہلا تسا دشمن بنو صدیق خلیفہ پہلا.
تسا سارے درے تے پٹو کٹو صدیق خلیفہ پہلا ہوں کچھ نہیں سنا ابھی لو جس صدیق نو نبی مسلے تے کھڑاوے اس نو کون ہٹاوے ہاں نبی فرمایا صدیقہ میرے مسلے تے تو آ لوگوں نماز تو پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ نو فرمایا شیعہ مذہب کی کتاب تفسیر کمی جنر آیا ایران کی 36 کتاب نے دسایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ نو فرمایا حفصہ میں تینوں گل دساں گا ان ابا بکر جلیل خلافت بعدی ثم من بعدی ابو کے میرے پاس خلافت والی ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر فقالت من اخبرکا بی بی پاک عرض کرنی یا رسول اللہ تانوں کس نے خبر دیتی کائیں فیصلہ کیتا نبی پاک نے فرمایا حفصہ اللہ اخبرنی من اللہ پاک نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر خدا فرمائے مصطفیٰ کے بعد خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر خدا بھی تسلیم کریں گے محمد مصطفیٰ بھی تسلیم کریں گے اور کچھ پیر علی المرتضیٰ کو سنا شاہ علی تو دسا حضرت اسامہ کے دریافت کرے گا پیر علی حلقہ جاتا ہوں آیا تو بھی ابو بکر جاتے بیعت کیجیے فقال نام یا اسامہ میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ میں بھی بیعت کیجیے مولا حسین بچے کو ہے گا جدید احتیاط نہیں رکھے گا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہ ہے اللہ کا شیر بیعت کیوں کیا کرے گا کتاب شیعہ دی چھاپن والے شیعہ بناون والے شیعہ لکھن والے شیعہ چھپی ہوئی نجف اشرف دی فیصلہ پیر علی دا کہ علی نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی اچھا تعالی محمد کے غلام ہیں مسلمان تسا تو بڑی تعلیم والے ہو ہائی دماغ والے ہو بڑی دولت والے ہو میں محمدی ہاں میں آل محمد کا غلام ہاں حضرت حسین نے یزید نو نہیں منیا تھا نہیں مننا حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق نو منی کھڑے ایسا منی کھڑے ایمان نال رکھو حضرت حسین نے یزید کی بیعت کی تھی زور نہ رکھو جلے آہستہ آہستہ بولے سو نے یزید کی جماعت ہوتی چکے آخو حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ رکھے میرا کھڑ لگا حسین آتی یزید کے ہاتھ رکھتا میرے پیر حسین نے فرمایا سمرا جاگ رکھ حسین دا خنجر تے آ سکدا تیر تے آ سکدا تلوار تے آ سکدا میلے تے آ سکدا لیکن فاسق خواجر دے آتے نہیں آ سکدا کٹا کر سر چہے کربو بنانے کے بتایا ہے در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی وطن قربان کی تھا جائیداد قربان کی تھی کھیت اور کارب قربان کی تھے سر دھڑکنے جدا ہویا مولا حسین دا جدید آتے نہیں گیا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہائی اللہ کے شیر بیعت کی تھی کیوں شیعہ لکھا کیوں تو کتاب کرے مدد دیے رکھو او عدالت چلوں کتاب کو رکھ دو اگر شیعہ مذہب کی کتاب نہیں میری سزا پھانسی اگر شیعہ نہیں لکھا کہ علی سونے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی تھی میری سزا پھانسی تو اگر پاکستان کی عدالت آ گیا بھی ثابت کر دے وہاں شیعہ کتابیں تو جو علی ابو بکر کی بیعت کی تھی یہ پیر علی اللہ کا شیر صدیق کو بنی کھڑے تو ہی من تو میں مننا پیارے پاکستان جھگڑا نہ ہو باقی جعفر صادق کی خوشی سی جو ابو بکر صدیق جعفر صادق کا نانا لگ گئے خوشی سی نا خوشی زور نہ رکھ سارے آخ یہ حضرت صدیق جعفر صادق کا نانا ہے کہ حضرت معاویہ علی اکبر کا نانا ہے حضرت حسین کا سور ہے حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانتی نال شادی کی جن نام بی بی لیلا حضرت معاویہ کی ایک بہن نبی کی گھر والی ہے دوسری بہن حضرت حسین کی سس ہے کہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے تساں شاہجہاں اچھے خاندان کریں گے ہو تو نبی تے حسین لانتی خاندان ہی شادی ون کی تو صرف میں نہ پیادا شیعہ کی کتاب لکھا پہ یہ کتاب کے مگر دیے زور نال بولو تا تو آہستہ آہستہ آگے شیعہ تو ملے بڑا فخریہ طور پہ دے تو ہوں مٹھے پہ دیتے ہو تو یہ ایران ہی تو لے آیا میں یہ ہم نہ ہونا
تساں تو گھر بیٹھ کے تحقیقات کی کرنا. میں خدا دے در تے مکے مکرمہ گیا, محمد مصطفیٰ دے در تے مدینہ منورہ گیا, علی المرتضیٰ دے در تے نجف اشرف گیا, پیر حسین دے در تے کربلا مولا گیا. میں زواری ہاں, لیکن یہ جی گال ہے جو ملنگ میری زیارت تے نہ آمن, جو میں پاکے دے فیصلے ودا سنے نا, میں دعوت رہنا جو پاکے دے در تے والا ہو نہ. جرا مجوسے والا دھواں لائی بیٹھے تے سکھے والا لوہے دا کڑا پائی بیٹھے تے یہودے والے ناد بجائی بیٹھے تے ہندوے والی چوٹی رکھائی بیٹھے. اندا حسین نال کوئی تعلق ہے؟ زور نال سارے آخو نہ. حضرت حسن حسین کڑے پائی بدے ہیں, زین العابدین کو پوایا ہے. ایک شیعہ مولوی کو میں کہا اللہ کے بندے یہ کرے تو شیعہ کرنے لگاؤ, یہ کیوں پوائی کرے ہوں ایسے تو آپ کو پتہ کہیں نہیں. میں کو پتہ تو ہے جو حضرت نبی نے حسن حسین کو لوہے دے کرے نہ پوائے ہن, میں سے تو رکھا پوائے ہن ایسے کوئی نہ, باقی حضرت نہیں پوائے ہن ایسے کوئی نہ. میں کو آخر لگے تو کو پتہ نہیں جو شمر نے زین العابدین کو لوہے دیہات کری پوائی گئی. میں سے تو وہ شمر کا طریقہ پیدا کریں گے جو بچوں کو لوہے دے کرے پر پڑیں گے. میں شمر جرا کام کرے وہ کرنے کا قسمت لوگ جی. وہ خدا ہدایت کرا ہے, کوئی تعلیم حاصل کرو. مولوی آپ نے بھیجو, میں تھوڑے مولویوں کو پڑھا دے. وہاں ملا یاد الفقیر صفائی 51 چاہے کہ شیعہ کے شہار با والی کتاب ہے, ادھر صفائی 51 آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یصلی رجل وضیعته خاتم حدید. جڑے آدمی دی ہاتھ کے اندر لوہے دی انگوٹھی تے ملری ہوئے نماز ادا نہ کرے, خدا اس کی نماز نو منظور تے مقبول نہیں کرے لا. ملنگیا کہ نہ منظور کرے اسائیں دی مسجد دی پیری نہ رکھے سے. دوسری حدیث کے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما طہر اللہ جدل فیہا ہلکا تو حدیث. جڑے آدمی دے ہاتھ کے اندر لوہے دا کڑا ہو سی, خدا اس ہاتھ نو پاک نہ کرے سی, جہنمی جلدا راکی. شیعہ مذہب کے اندر ہاتھ لوہے دا کڑا پانا حرام ہے. شیعہ مذہب کیا کرنا شیعہ مذہب. باقی میں لوہارے دے خلاف نہ, تو سائیکل چلاؤ, ٹریکٹر بناؤ, ہوائی جہاز لوہے والے اڑاؤ, لیکن لوہے دا کڑا نہ پاؤ. نبی پاک فرمائے جڑا آدمی لوہے دا کڑا پیتی ہو جہنم وچ وے کی. مردے واسطے, بیوے واسطے, بچے واسطے, بوڑھے واسطے لوہے دا کڑا پانا شیعہ مذہبی حرام ہے. آخو نا شیعہ مذہبی زور نہ رکھو, سارے آخو. بلکہ ہور گل ہی دساں, شیعہ واسطے کالا کپڑا پاونا نہیں ناجائز, سنی واسطے البتہ جائز ہے. سنی وقتاً فوقتاً کالی دستار پاون, کالی لکار پاون, کالا موزہ پاون. اہل سنت واسطے کالا کپڑا استعمال کرنا جائز ہے. شیعہ مذہب واسطے جائز نہیں. جو ان کتاب دے عیسائی صفائی 51 کے کالا امیر المومنین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فیما علامہ بہ لاصحابہ. حضرت علی نے اپنی جماعت کو تعلیم دیتی. حضرت علی نے فرمایا شیعہ دی موت پر کتاب ملا یاد الفقیر صفائی 51 پہ آیا. حضرت علی فرمیدہ لوگوں لا تلبسوا السواد, کالا کپڑا استعمال نہ کرو. سنا علی کیوں؟ فرمیدہ فإنہ لباس فرعون, فرعون دا لباس ہے. یہ چونکہ شیعہ کی کتاب ہے اس واسطے شیعہ کالا کپڑا نہ پاویں. سنی مذہب کے اندر کالا کپڑا کڑم کڑم استعمال کرنے کی اجازت ہے. میں چونکہ شیعہ سننے دلہن کا خیر خواہ ہاں, میں چاہتا ہوں کہ سیدھے راہ سے چل پو میں جو گھر دین وہ ہوئے ذرا پاکے دے کرو آئے. یہ تو میرے پروگرام کے راضی ہو ناراض ہو یہ پیر علی المرتضیٰ جلے صدیق دے پچھو نمازاں کھڑا پڑھ دے, صدیق سجا کے جھوٹا زور نہ لاکھو, سارے آخو. احتجاجتی برسی کے اندر آیا میرے پیر علی دے متعلق آیا ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد. مولا علی گھروں روانہ ہو جا, نماز کی تیاری کی تھی, مسجد آ کے حاضر ہویا. وصلى خلف ابی بکر, حضرت ابو بکر دے پیچھے آ کے نماز ادا کی تھی. ہوں شیعہ صاحبان مولوی دارو سدے سے مندے کرتے وہ جواب حوالے کرنے دے بس انہیں کوئی آتی تو کون مار دے کتنا ساری کتاب کی کھائی. اچھا کوئی نہیں تھا. بڑے عرصے کی بات ہے, میں اس زمانے ہندوستان تو پہلے تعلیم حاصل کر کے آیا ہم. تو 450 سے شریف کے اندر ایک شیعہ بڑا عالم مناظر آیا. تو نبی کے صاحبزادے نے متعلق تقریر کی تھی. میں کو لوگوں نے کیا میں اعلان کیا کہ چلو دین کو مجلس سنیں گے, رات کو ساری تقریر ہو. میں رات کو تقریر کی تھی. شیعہ کتابیں نچو
40 حوالہ میں پیش کیا کہ 5 پیغمبر کے بیٹے 4 ہیں. شیعہ بڑے گھبرائے پریشان تھے. وہ مولوی کو انہیں کھونے یہ کون سی سارے کتابیں تو رات 40 حوالہ دکھائے نبی کا بیٹا 4 ہیں. ٹوٹا دن لکھے اسے ہوں ایسے چاہیے دیکھو ہاں حوالہ سارے کتابیں تو دکھایا تو اپنی تو ہوں ایسے تو سارے حوالے سارے کتابیں وہ ایسے یہ تو کون سی بھی چلاتی ہے جو اپنی کتاب تو حوالہ نہیں ملتا. جب شیعہ میں کو ملا تو میں کو ایسا لگا کون سی تو ہی بڑا چلاتی میں تو کیوں اگر تک کو اپنی کتاب ہی تو حوالہ نہیں ملتا سارے کتاب ہی تو حوالے پڑھ دوں میں ٹھیک ہے میں تو نہیں ملتا میں مننا یا نہ مننا تو شیعہ تو منو جو نبی کا بیٹا 4 ہیں. موری یہ جواب جاری کرتے ان کا جواب کو نہیں سیکھتا کاکو ایسے اپنی کتاب جواب تو کچھ چیز گئے ہیں انہیں سے کو پتہ چتا نہیں لگ رہا اس وقت ان کو پیالے پلائی کھڑانے کائنا گلچاں کھڑے بوتلاں پلیں بس نشے کی دوترا دے جانے جائے گی پاکے کو لا جانے کو لا پاکے کا دامن پکڑی کھڑی ماشاء اللہ. مسئلہ کیا سوچنے یہ بات تو بھی کھاتے ہیں باقی حوالے کا دم ہے نا. اگر شیعہ مولوی اپنی کتاب سے دکھائے کہ پیر علی صدیق کے زمانے اور مسجد بنائیے علیحدہ جماعت کرائیے ابھی آتی مسجد علی ولی اللہ خلیفہ بلا پسند کام کی وجہ سے میں سنی مدد چھوڑ دیتا حوالہ کیا کتاب سے مل جائے لیکن میرا سارا قیامت تک کوئی حوالہ نہ دکھائے تو نہ دکھے تھی اسے تکڑے تھی ان شاء اللہ مدد کر سکتے مسئلے کر سکتے. اچھا نبی علی کے غلام حسین سدا پیر ہے زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن شریف من والے اسے ساتھی آدمی ہو تو آپ کو آپ نے مسئلہ سا پوچھا ہے تو بھی پنجے کے بارے کو منیں گے اس بات نہ صرف پنجے کے بارے کو مننے خدا کو نہیں مننا 1,20,000 نے زیادہ انبیاء ہیں انہیں کو نہیں مننا وہ نال بولو خدا کے فرشتے کے ملائکہ کو نہیں مننا خدا کے قرآن کے کتابوں کو نہیں مننا نبی کے چاچے سید الشہداء حضرت حمزہ کو نہیں مننا پیر علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کو نہیں مننا نہ پیچھے پنجے کے بارے کو پھر مننا یہ تو پنجا کے بارہ ہیں. مولا علی کے 18 پتر حضرت حسن کے 12 پتر حضرت حسین کے 11 پتر امام زین العابدین کے 11 بیٹے امام محمد باقر کے 5 صاحبزادے جعفر صادق کے 9 بچے امام موسیٰ قادم کے 35 پتر ہم شیعہ منیں گے 12 کو ایسا سنی منیں گے ہیں سارے اچھا تو ہوں سارے ایمان نال دسو صرف 12 کو مننے سارے کو مننے جی آج سارے کو مننے ہاتھ کھڑا کرو میں دیکھنا کہڑے کروں یہ جڑے چھوٹے ہاتھ والے یہ 12 والے ہوتے سارے والے کا ہاتھ اونچا ماشاء اللہ بڑی بندے تو بڑے مختلف بڑے عجیب آدمی ہیں اللہ کی رحمتوں نے تو رب راضی ہوا ہے کہیں بندے لکھے یہ حضرت معاویہ کو تو کیوں منے نہیں ہو جنگ صفین تھئیے اور نال دا پتر خراب تھا یزید نہ نوح علیہ السلام دا پتر جو خراب تھا نوح علیہ السلام کو گالی کٹھوں خدا بھی پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر خدا کا دشمن نہیں یہ نوح علیہ السلام سے تبرے کروں اور رب راضی ہوگی ایک قسمت کی بات ہے حضرت نوح خدا کا شاگرد ہے حضرت معاویہ محمد مصطفیٰ کا شاگرد ہے سادہ عقیدہ ہے خدا کے شاگرد بھی سچے کہ محمد مصطفیٰ کے شاگردی زور نہ رکھو سارے آخو باقی جنگ صفین یہودین کی سازش نال ہوئی ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگ صفین کے بعد گشتی آدھا لکھے ناصر البلاغت جلد سوم کے صفحہ 105 پہ موجود 70 آخری پہ موجود مولا علی کا گشتی پروانہ موجود میرا پیر علی فرماتا ان التقینا والقوم من اهل الشام قد شامی لوگ ایک دوسرے نال لڑ پئے والظاہر ان ربنا واحد الظاہر بات ہے اسدنا جماعتنا ربی کو ونبینا واحد سن نبی کو ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ سن اسلام دی دعوت کا لا نستزيدهم فی ایمان بالله والتصدیق برسولی اللہ کے اللہ کے رسول دے مننی تساؤنا کو زیادہ نہیں اور تا کو زیادہ نہیں الامر واحد دین سدا کو ایمان
ساڈا ہکو، اسلام ساڈا ہکو، کلمہ ساڈا ہکو، اذان ساڈی ہکا، نماز ساڈی ہکا، وضو ساڈا ہکو، الا مختلفنا فی ملت میں عثمان، حضرت عثمان کے بدلے بھی ساڈا اختلاف ہو گئے، ورنہ نو میرا بڑا سائیں گال کو بری آتے میں علی دا عثمان دے قتل ہی چاٹ کوئی نہ پیر علی لڑائیں دے بعد کشتی پروانہ جڑا لکھے مختلف امال دو مختلف چاروں دو اندر فرمائے نے آئی مومن کی اچھا مومن میں تو حضرت علی دا غلام ہاں نال نال شیعہ مذہب کی کتاب رجال کشی دے صفحہ 72 تے لکھا ہوا موجود کہ حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ دے ہاتھ بیعت کی ہے. ہوں حسن حسین جڑے معاویہ دے ہاتھ بیعت کریں میں اندر تے تبرے کیویں کر سکدا؟ کتاب سٹیج پہ لکھن والے شیعہ ہے رجال کشی صفحہ 72. ماشاء اللہ اس علماء موجود ہیں انہوں نے کوئی دریافت کر دیں. باقی شان مولا علی دا اونچا حضرت معاویہ دا جھکا میرا کیجے کیا معاویہ ایک پاسے تے کلا علی ایک پاسے حضرت معاویہ علی دے شان کی برابری نہیں کر سکتا. باقی عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کلمہ پڑھایا، کاتب الوحی امیر منشی بنایا. نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم جلو ہاتھی و ماضی، اے اللہ میرے معاویہ نو ہاتھی سے ماضی بنا. حضرت علی نے لڑائیں دے بعد فرمایا او بھی مومن تا سنگ مومن. حضرت امام حسن حسین نے ہنگیات سے بیعت کی تھی. حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی لیلا نال شادی کی تھی جتوں حضرت علی اکبر پیدا ہویا. ہوں گلا میدان تصا کچھ یاد رکھ صحیح زور نہ لکھ جو حضرت معاویہ دی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ نبی دی زوجہ مطہرہ نبی دی گھر والی یاد رکھ لو. حضرت معاویہ دی ایک بہن نبی دی زور نہ لکھ اور حضرت معاویہ دی دوسری بہن بی بی لیلا یہ حضرت حسین دی سس ہے حضرت علی اکبر دی نانی ہے. وہ سن ہو سو ذاکر ڈوڑے پر جن پیو اکبر دا ماں اکبر دی جڑی آئی ہے حضرت معاویہ دی بھانجی آئی. ہوں حضرت علی اکبر دے نانکے کو میں لانتی آ سکتا تو سج رہے بیٹھے تاری تو کہیں گے نانکے لانتی ہیں تاری ماں چنگے خاندانی تو خرابی جو ہے. کئی لوگ آسن تو صحیح آ رہے کیسا مولوی ہا جو اصل کو پوچھتا ہا جو تاری ماں کیسے خاندانی جو ہے. آخر دین کا مسئلہ ہے. ہوں سانو اپنی ماں پیاری ہے تاری تو کوئی بندہ نہیں آتا جو میری ماں پورے خاندانی سے. میں ہوں کیا خان جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہے لانتی خاندانی سے. شجرا نسب لکھا ہوئے باقاعدہ حضرت حسین کی گھر والی بی بی لیلا ایک بیٹی ہے بی بی میمونہ جی. بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ جی. بیٹی ہے حضرت ابو سفیان جی. شیعہ دا مجتہد اعظم شیخ عباس قمی پیا لکھے دا جناب علی اکبر ہاشمی طرف پیدر حضرت علی اکبر باپ کی طرف وہ ہاشمی ہے جو حضرت حسین دلاک سے جگر رہے وہ طرف مادر بتا سکیب امیہ کرابہ دارا دو ماں کی طرف بنی شکیب سے بنی امیہ دا رشتے دار رہے جو حضرت علی اکبر کی نانی حضرت معاویہ کی سچی بہن ہے. آج میں نال ملتان والے فیصلہ کرو جو میں تے خاندان کو چنگا منے لا جو تے نان کے ایماندار ہیں تاری ماں چنگے خاندان دیے. ہوں تصا یہ دسو اج نبی دے ساورے تے حسین دے ساورے تے علی اکبر دے نام کے لانتی ہیں. مرد ویلے رنگ وٹیج لکھا ہے میرے پیر حسین دے انہیں ساورے کو لانتی ناک. نبی کو تو شاید پورا سنان دے ہو یا نہ سنان دے ہو. حضرت حسین کو تو ملتان والے سنان دے ہو تو کوئی نہیں سنان دے. یہ حضرت حسین خاندانی شادی کی ہے حضرت علی اکبر کے نام کے ہیں. یہ اج کے بعد انہیں تو شر کرے سو باقی خاندان جو کوئی حقت آدمی خراب تھی گئے نہ منو. نوح علیہ السلام کا پتر جو خراب تھی گئے ان کو نہیں مننا. ان کا منع ایسا نہیں جو سارے خاندان کو تلان دی خیال. اس واسطے جہے لانتے والا وظیفہ کریں مرد ویلے انہیں منہ کھڑ کے قابل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو کو کوئی مصیبت کریں بچا دے. اللہ نبی سونے کا سچا غلام بنا دے. حضور صحیح جناب سے قدم سے چلاوے. کہیں دوست لکھے جو دین جب مکمل سی گیا پیچھے امام کی کیا ضرورت ہے. نبی والے راہ دکھانے کی ضرورت ہے نہیں. امام تو ہوں پہلی ساتھی ہوں تو آگے سپیکر
پہلے زمانے کی عید نماز کی یہی امام اگے ہوں راہ کی تکبیر آخر والے ہوں اتھا تکبیر آخر والا اتھا تکبیر آخر والا اتھا تکبیر آخر والا امام بزرگ ولی غوث کتب عالم کہ پاک محمد راہ دکھاوا والے نے تکبیر آخر آ جن نبی راہ کرے دکھے اللہ کرے کھلا پاک محمد راہ سے چل ہو باقی یہ کہ لکھے اگر پسا جڑے ابو بکر جان تاریخ پہ کریں گے جنگ بدر کے اندر نبی کے کٹھے اگر رب راضی کیجیے تو جنگ بدر کے نبی کے پارے دے والا کی ہوا نبی کے پارے دے والا جنگ بدر صدیق ہے اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمان منتشر تھے ہم شیعہ مذہب کی کتاب کافر الہمہ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ میرا پیر ابو بکر پاک محمد کے کٹھے کھڑا ہوا موجود ہے ابھی کسان حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھے تو شاید ممکن ہے وہ دوست بھول گیا ہوئے جو غزوہ احد لکھ رہا ہوگا تو غزوہ بدر لکھ رہے تھے غزوہ بدر کے اندر تو صدیق بھی دیکھ کیا ہے کہ پاک محمد سے پارے دے یار صدیق خوش قسمت ہے کہ تیرے بچوں والا جوان ہے مختلف نبی دے سنگ ساتھ ہی پائے یہ گھرے وچ نبی دے کٹھے درے وچ نبی دے کٹھے باہر وچ نبی دے کٹھے شہر وچ نبی دے کٹھے خارج کی نبی دے کٹھے آئی کل نظارے وچ نبی دے کٹھے شان ابو بکر عمر دیکھا کے بعد مرگ بھی ملک راج چوکا ہے راج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور دے روزے دی زیارت وقت وتی طرف سے میرا پیر صدیق روزے والے دے کٹھے ستا ہوئی باقی اگر مولوی کو حوالہ نہ ملے تو ان کو خیر کا عبد الستار تونشی دے کلو کتاب موجود ہے کاشف الغمہ صفحہ 54 پہ موجود میرا پیر ابو بکر صدیق غزوہ احد کے اندر پاک محمد دے کٹھے کھڑا ہے کتنا کھڑا ہے زور نہ رکھو ابو بکر صدیق کے مقام پہ ہے اور شیعہ کیا لکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر موجود ہیں لوگ کافی سارے منتشر ہو گئے کفار کا حملہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹھے 14 جوان موجود ہیں 7 من المہاجرین و 7 من الانصار 7 مہاجر کے 7 انصاری میرے پاک پیغمبر کے کٹھے موجود اویسیہ والی کتاب مہاجرین کے بچے پہلا کہنا نہ ہے کچھ امت سوا 54 تھا ابو بکر و عبد الرحمن ابن عوف ولی حضرت ابو بکر مردنا پہلے نمبر پہ موجود ہے میرے پاک پیغمبر کے کٹھے موجود اور ایک اور نقطہ چاہوں دیکھا جنگ سے جو حضور گئے کافی فوجاں ہوئی ہیں کافی بندے نال ہوئی ہیں اور تھوڑے تھوڑے بندہ جب 313 آدمی حضور کے کٹھے ہیں لیکن جب حضور ہجرت فرمائی نے کہ پاک پیغمبر کی جماعت جہاں پوری تیار نہیں تھی اللہ مثال کے طور پہ بیان کیتے وہ لوگوں اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اگر تجھے میرے پاک پیغمبر کی نصرت امداد نہ کی تھی اگے بھی میں خدا نصرت امداد کی تھی ہوں بھی میں خدا کرے سارا پاک کدا امداد نبی دی کی دیا بھی اللہ پاک نے فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرے پاک پیغمبر کو مکے والے لوگ کے مکے سے نکال دیتا میرا سونا محمد رو جادو داہد صدیق نبی دے کٹے آئی دے بعد ان کے سوا کوئی جوان نہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کو مشکل گھڑی نبی کی جڑی بیان کی ہے وہ ہجرت کا سفر بیان کیتے مشکل وقت کے اندر صدیق میرے پاس پیغمبر دے کٹھے شیعہ لکھی ہیں شیعہ جو کتابیں لکھی ہیں تفسیر حسن عصری والے لکھے اللہ پاک دعا دے رہا میرا مصطفیٰ تو گھر کے اندر علی کو ٹھہرا لوگوں کا امانتا علی کے حوالے پر جا کہ عرب کے لوگ امانتا پاک پیغمبر کے پاس موجود ہیں آپ کی امانت سے فدا کردہ سارے عرب بھی چرچا ہے تو اللہ پاک کا آدر آیا علی نے اپنے گھر ٹھہرا لوگوں کا امانتا علی کے حوالے پر جا کہ اللہ پاک کا تن حکم ہے حکم ابو بکر نو اپنے نال لے گیا ہے 10 سے با استفال کے بعد 10 جنا حمزہ تسین کے ساتھ تلا سے واہ صدیق سارا 13 سال ساری دنیا نو حکم ہے تو محمد یار پر میرے مدی نو حکم ہونا صرف صدیق دا یار پر
اللہ دا آدر آیا تو صدیق نو نال لے گا. مخلوق جا مانتا علی کے حوالے تے خالق دیا مانا صدیق کے حوالے. تو بے وفا ہے تو نبی کو چھوڑے نہ لے. یہ چھوڑنا لے ہو گیا تو مشکل ٹائم آتا میں تیرے نال نہ چلتا. کفار مل گئے نبی نو مرے سن میں نال قتل کر دے سن میں نال نہ چلتا. غزوات حیدری والے شیعہ لکھے اگر تو انور بھی سمجھنا آئے تو میرے کو چونکہ تھوک دی دکان ہے پرسوری سامان تو نہیں. یہ اردو والی کتاب ہی شیعہ دی موجود ہے لکھنؤ دی چھپی. میں لکھنؤ کی ہم نہ پڑھا یہ ذرا تقسیم ہوئی ہے اس زمانے میں لکھنؤ تعلیم حاصل کریں ہم پاکستان کے بنے ملک ہیں ہم پھر مہاجرین حضرات کے کٹے میں صرف زمین مکان حالات نہیں تھے نبی تو آیا میں نال آیا کیونکہ میں اتنا ہی کتابیں پڑھوں گی ہم تو میرے ذمہ یہ کتابیں لگا کھیلن تو اتنا لکھنؤ تو کتاب لے آیا غزوات حیدری. تو شیعہ لکھیں گے مرزا باقر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر کا جناب نبی دولت راز سے نکلے تو پہلے در خانے ابو بکر نبی کو ہوا پر آئے. نبی پاک روانے ہوئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر آئے. حضرت رسول نے ابو بکر کے دروازہ پر آ کر آواز دی اور گھر سے باہر بلا کر اپنے ہمراہ لیا. نبی گھر نال لے گئے. خدا فرمائے صدیق کو نال لے جائے وہ خدا ہے جرا نبی کو فرمائے میرا پاس پیغمبر یا جو نبی الجاہد الکفار والمنافقین کفر منافقان کیا کر مغلا ظلم سختی کر ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر. کوئی منافق مر جاوے ہمیشہ واسطے منافق دا جنازہ نہ پڑھائے. مردہ منافق دی قبر دے قریب ہی نہ جائے. جیڑا خدا متوان موہ منافق دی قبر دے قریب نہیں جاون دیندا وہ خدا پیا فرماتا ابو بکر نو اپنے نال لے جا. ساری کائنات نو دکھا کے گھر میں صدیق میرے کٹھے برے کٹھے باہر کٹھے خارج کٹھے تے مدارے کٹھے. یہ صدیق سے کہہ کے جھکا ہے بولنا لاکھو میں منافق کی قبر کے قریب نہ جا زندہ نہ رشتے ملا. میں منافق کی قبر کے قریب نہ تو زندہ منافق آپ کے گھر ٹھہرا. یہ اجازت ہے. سمجھ نہیں آتی جو لوگ صدیق کے دشمن بندے کیوں ہیں. اللہ کی قسم ہے میں بات سمجھ نہیں آتی. بد قسم کی واسطے بندہ بنے تو بنے. کوئی عقل مند شریف آدمی صدیق کا دشمن نہیں کی سکتا. نبی کا عاشق ساری زندگی قربانیاں دینا رہا ہے. لینا تو نہیں رہا. نبی کو پیسے لیں جائیداد لئیے رشتہ لے. یہ منافق کیوں ہے؟ اگر دنیا کی کیسے لئی ہوئے ساتھ ساتھ ہوا جنہیں لانے کے واسطے نبی لال ملے. سونا شیعہ صدیق کے تہمت نہ لا علی کا شان نہ بچتا. علی نبی کو رشتہ لئی تھے. یہ تو دیون والے کو نہ ملا تو لیون والے کو کون ملے سی. ہر کوئی آپ کے رشتے دے تمنے واسطے کلمہ پڑھا. گل سمجھ نہیں ہے. حضرت علی نے نبی کو روٹی لئی نبی کو کپڑا لیا نبی کو مکان لیا نبی کو سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا. صدیق ہے سب کچھ نبی نے دیتا. علی نبی کو لینا دیا صدیق نبی نے دینا دیا. یہ دیون والے کو سچا نہ ملنا تو لیون والے کو سچا قائم ملنے. ہر کوئی ایسی تمنے واسطے کلمہ پڑھی لگا. بڑا فائدہ حاصل تھے. حضرت علی چھوٹا فائدہ حاصل کی تو بڑا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ لے. علی کو بڑا فائدہ ہو سکتا. بولو کنہیں آج میری زبان کو لکنا کیوں پی ہوتی ہے. حضرت علی کو بڑا فائدہ ہے چھوٹا. رب راضی ہوگی علی کے نبی کا احسان ہے کہ علی کو نبی نے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء کا رشتہ لکھے. اور نبی سے صدیق کا احسان ہے کہ 53 سال والے مصطفیٰ کو 7 سال والی بیٹی سیدہ عائشہ کا نکاح کر دیتے. 9 سال کی ہوئی تو شادی کر دیتی. نبی پاک حق مار دے پہلے مہر ادا کرنے کا پروگرام بڑے حضرت ابو بکر دا میں تے میرا مال حضور تے قربان یا رسول اللہ مار میں آپ ادا کرے گا. ہجرت والی رات صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوتی پیش کی تھے. سواری واسطے ڈوڈا چلیتا جتا سواریا کوئی نہ نبی کو مجھے چاہ کے غارون پہنچایا. اللہ کی قسم میں پہنچایا نہیں. اس دن جو پہنچاون گئے آج تک واپس نہیں آیا.
بے وفائے قسمت والی اجے صدق کھا گئے. چلو مارکا شیعہ کتاب جو لکھا ہو امام پاک فرمائیں کہ صدیق صدق کا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے بنانے کرا گئے. سامنے میں شیعہ کیا حوالہ شیعہ کتاب سے ملو بس یہ تو وہ مسئلہ جڑا شیعہ باطر کو آندے باقی تو گل آندی کوئی نہیں. یہ ٹوپی والے کو کتنا ملا پہ وہ سارا کتنا ہاں اچھا پانی میں پیتی ہوں اپنی نہ بولے گا میں کھڑا پیاس چاکلے بھی کھڑیے نہ کتا شوئے کا جھوٹا تو نہیں رکھا بھی کھڑے. مولوی اسماعیل جو میں مناظرہ کرے نہ لا دے پانی پینا گھڑا پانی کا پی گیا. میں ان کو ایسا کہ پانی تو دور کیوں لائی بیٹھی پیچھے چھوڑے نال چک رہے ہیں میں کہا کہ چلو چوکی کتاب چاؤن پڑے نہیں میرے ٹکٹ ٹکٹ دکھا کر بات تو حکومت سمجھ آ رہی ہے. وقت کافی سارا ہے ہر یہ ٹائم کافی کھڑے روزے بھی تو جو ہوں تصا لگے ہوئے بچوں کو نیند آ رہی روزہ نہ رکھ سکتے. میرا خیال ہے روزے کے ٹائم تک چلے گی نہیں بس روزہ رکھ کے تو سمجھ کے بعد روزہ رکھ کے نماز کا روزہ رکھ کے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہے جو تقریر کی چلے کسی من کے روزہ کیا رکھے سے بس روزہ ہر کوئی اپنے گھر رکھے مطلب مسیح کا انتظار کے بیٹھے ایسا ہوتی ہے باہر اتنا ٹائم بچے سے جو گھر تک پہنچے سے پیچھے روٹی کھڑا ہے سور کرا ہے وقت کے بعد بلا کے صبح کی نماز کا پڑھا ہے جو ٹائم قریب سی آتی جو نماز پڑھ کے تو سمجھ چکا. باقی سویرے دکان والے دعوے کرنے اپنا جی آپ چھڑوائے میرا نام نہ کرائے جو رات سے گیا وقت آ کے کیسا مولوی ہے جو گئے تو ساری رات بہار رکھے اسے ملتان والے اس واسطے تو میں کو سمجھنا نہیں یہ جب مولوی ہو جو 15-20 منٹ تقریر کرنا جا ہے پہلے پہلا پورا پاس مٹھائی تقسیم کرو ہوں خدا معافی حافظ چن چن کر رکھیں گے پھر حافظ رکھے گے کھلانا وہ تو ایسا منزل پر دے اللہ کے بندے کوئی چوٹ تو ہوئے حافظ اتنا ایسا کھڑ پہ سکتے ہیں. شکر نبی کے زمانے کہنا ہے حدیث باز گئے حدود جس طرح یہاں پڑھائیں نبی پاک نے کمبے قبیلے کو جمع فرمایا مرد ہے جی جایا مہاجرین انصار کو مسجد نبی بھر گئی. حدیث پاک جنرالہ نبی پاک نے دیر تئی تراویح کی نماز پڑھائی صحابہ دل سن محسوس ہوا فوتن الفلاح جو ہے سہولت ختم ہونے کے قریب آ گئے. میرا خیال ہے میں محمدی آج نبی کی سنت ادا کریں گے تو آپ کو آخری ٹائم سے چھوڑنے میں کیونکہ شہر کے لوگ اور ناظرین قسم کے وقت میرے ہاتھوں کتنا دو کس متنال کا جاتے آئے ہو یہ گل میں کتنا کرنے یا تو گلا میں جاتا کو سمجھینا ہے زور نہ رکھو یہ سدا کالے باغ کی گل پوچھی ہوئی ہے رب راضی ہوگی. میرا اعلان ہے جو امام پاک فرمانے تو شیعہ کتابیں جو آگے کیا کہ ابو بکر صدیق نے صدق والے پاک کا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے قبیلے سے نہ کرا دیتا میں شیعہ بننا میں تو شیعہ کتابیں پڑھیں سور کتابیں پڑھیں اللہ کی قسم صدیق کا اعزاز پاکیزہ زمانے جو نوری فرشتے کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ رب راضی ہوئی شیعہ لکھی پہن جو صدیق ہے کہ سیدہ تینوں مار کی ضرورت ہے میری ساری کتاب سے تو علامہ پاکر مجلسی حق الیقین لکھے احمد ابن ابی طالب کی برسی نے احتجاج کی برسی لکھے کہ شیعہ کے بڑے متاثر مجتہد بڑے شیعہ کر رہے شیعہ کے صدیق ہے سیدہ انکار فضلت کسے لنے توانا کر ہاں تو نے جنت تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا حکم تو نازل کر مال من میری تعداد مرضی ہے مرضیہ کی فیصلہ کر اللہ واہ والے خدرات تو مجھے کہنا دارا میرا مال تیرا میری تعداد تیری جو کوئی صدیق کے گھر موجود ہے تیرا در تو کروا دے تیرے ابے محمد کے کما میں دخل نہ دے سکتا
وہ خاصے پہ ذرا نبی کے فیصلے کی مداخلت نہ کرے، جڑا نبی کا فیصلہ تبدیل نہ کرے، نبی کی سنت میں تبدیل نہ کرے، نبی کے کمے میں ہیرا پھیری نہ کرے، کسی ملتان تو پاکستان والے اس کو خاصے دا دو شیعہ کیا لکھیں گے؟ سیدہ تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کرتا، اللہ واہ والے خدرات تو مجھے کرنا دارم، میرا مال تیرا، میری جائیداد تیری، جو کچھ میرے گھر موجود ہے تیرا در تو قربان ہے، تیرے ابے محمد کے فیصلے نہیں دخل نہ دینا۔ بخاری شریف جنگ آیا صدیقہ دے سیدہ ابو قحافہ دے بیٹے نو طاقت نہیں نبی دے کمے وچ دخل دے دے۔ میں تیرا خیال کیا ہے نبی کا فیصلہ تبدیل کر دے رہا جو نال بولو کسی خوش آئے صدیق نبی کا فیصلہ تبدیل کر دے رہا جو نال چلو کچھ اعلان کر تم خریدا گھڑی سے دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ ایک دفعہ لاہور کا سلاح کی استسقاء پڑھائی میں لوگ بڑے جمع تھے، مولوی ٹھیک ہے جو بچیا کو جو کہیں گے اچھے نہیں بنیا ایسے سب آئے لیکن ایسے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، تیرا حال ہے جتنا یوں کھڑے ہو اس وقت میں ایسے مطلب لاہور والے والی کار ملتان والے یوں آخر میں سادے نشانی والی گال تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا ایک کون حوالہ سمجھی نہ پائے بات سمجھ آنی چاہیے کہ غاصب جڑا سیدان میری ساری تعداد کے لیے نبی کے فیصلے بھی دخل نہ دینا، بولی نبی سمجھ آنی چاہیے زبان میں بھی سارے بننے کو میرے فن ماری دیتے کسان سمجھیے سارے کو خیر سودے سب کے واسطے تو گل سمجھ آنی ہے، لیکن وہ خبریں سمجھ آئے یا نہ آئے جن کا فائدہ ہوئے وہ بات سوکھی بندہ پسند کرے گا۔ رمضان کا چند دیہات ہکا دیا نہ کہ ورنہ چند دکھا گئے روزہ نہیں رکھے گے جو لوگ ایسے مسجد آ گئے جو چودہ چار رکھی ہیں چودہ دو رکھی ہیں کوئی چند نہیں دکھا دیا جھوٹ کھڑا دے جانا کوئی روزہ نہیں سکتا ہوں عید آئی کھڑیے تو پرلے سال عید رات سنی آئی تو چند نہیں دکھا تو لوگ ترازیاں پہ کر دیا ایک آدمی دروازے پہ آئے سے مارکا تو سب ترازیاں پہ کر دو چند دکھا گئے بس سلام جو پھر انہیں سارے نمازی بیٹھے ہیں امام ایسے یا نماز تو پوری کروں کہ یہ تحقیق کرے سو ایک نمازی ایسے آخر وہ جو مسلمان ہیں ان کو تیر مارن کا کیا اگر مسلمان روز والی رات آ جان کہ چار اچھا ہیں تو عید کی خبر جڑی کی آگے آخر مسلمان ہے ان کو کور مارن کا کیا کہتے یہ کچھ نہیں ہوں کہ نہیں بھی کھیت ہے چاندر تو ایسے میں تو نہیں دکھا تو سر تو بندے گل مار کا وطن تھکے ایسے کی بات رہی سمجھ آئی ان کی سب تقریباً تو بڑا سنا ہو سن لیکن میں ادا کوئی مسئلہ میں پکوا بننا میں علماء دکھا دینا کہ کس طرح ملتان والے کاروباری ہائی تعلیم کے لوگ ہوئے تو رمضان کی وجہ سے نہیں کچھ آئے گل کے سامنے نہ رہتے نہ کوئی پتے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ملاقات اور رہتی تھی یہ کسا جماعت تنظیم اہل سنت کی بنانی نہیں تو میں تھوڑے کو آمنا ویسے پروگرام میرا سال پہلے بننے گے میں سارے آدمی نہ جو بڑا ہوا ابھی اللہ کرے میرا کوئی بات کروا دے میں حضرات کے عرصہ دراز کے فرمان کے خلاف کے سبب کریں میں تیری خدمت حاضر ہوا میرا خیال ہے یہ بات میرا پکاؤ تو آپ کو کافی تھی کہ جڑا مسئلہ سننے نہ پیا وہ اپنے مولویوں کو دکھا فائدہ تھی جو صدیق نے 5 پیغمبر کے فیصلے بھی کہ دخل نہیں دیا یہ بات کو سمجھنا نہیں مداخلت نہیں کی تھی نبی کے فیصلے میں تبدیل نہیں کیتا صدیق نے نیا فیصلہ نہیں کیتا صدیق ابو قحافہ کے بیٹے نو طاقت نہیں 5 پیغمبر کے فیصلے بھی دخل دے رہے سیدہ تین مال کی ضرورت ہے میری ساری تعداد تیری ایشیا کی کتاب اور کتاب ایشیا کی شرح نحج البلاغہ کا پورا نسیہ اس کے سوا 32 کے شیعہ لکھے صدیقہ کیا دے سیدہ للہ الاسرا بہا کما کان رسول اللہ یزنا اللہ کی قسم ہے میں فتح کروں تسلیم کرے گا جی پاک پیغمبر کرے گا
خاتون جنت راضی ناراضی شیعہ دی کتاب آدی بی بی پاک نے صدیق دالزیہ بیان سنیا فرضیت بذالکا بی بی پاک اس بات سے راضی ہو گیا واخذت العہد علیہ بھی صدیق المات لیا میرا نانا صدیقہ صدق والے پاک نے اسی طرح تقسیم کری جس طرح پاک کریں رہا میں فاطمہ راضیہ ہوں بی بی راضی ہے شیعہ والی کتاب یہ مسئلہ بھی دکھا جو بی بی تو راضی ہو گئی صدیق کا میں اسی طرح تقسیم کرے سا جس طرح حضور کر دیا ہم تو نبی والا فیصلہ جاری رہا کہ نہ رہا شیعہ والی کتاب سرناج البلاغہ درون شیعہ کی ابن میں سمبارانیہ جی وہ کذالک فعلت الخلفاء بعد کذالک نبی دے بعد صدیق نے صدق ہوئے تقسیم کیتا جس طرح نبی کیتا فاروق ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا غنی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا علی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا اے پنچل پاک ہی کے رستے تے گئے نہیں میں تا سارے سچ کر گئے اے پنچل پاک نبی صدیق فاروق غنی علی ہی کے راہ تے گئے میں تا سارے سچ کر گئے تو کے سارے 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 خطرہ ہی کو لگا رستے ہکے تے گئے اللہ تعالی ہر فعل رب کا حکمت والا ہے حکمت کو خالی نہیں اگر میرے پیر علی نے پہلا خلیفہ بنے گا تو بنا سکتا پہلا کیوں خیال ہے بنا سکتا خدا میرے پیر علی نے پہلا خلیفہ بنے گا بنا سکتا لیکن رب کی تقدیر ہی چاہ میرا سونا محمد تیری نبوت کے صدیق فاروق نے پارا دیتا میں ہوں چاہتا جرا صدیق فاروق کی خلافت ہوگی اگو نبی ہوئے پیچھے علی ہوئے جے کوئی اگو پوچھے تو نبی سوا کرے جے کوئی پیچھے پوچھے تو علی سوا کرے جے میرا پیر علی پہلا خلیفہ بن جانا ابو بکر عمر عثمان نہ سوا کون دینا رب نے فیصلہ کی تھے ابو بکر کو خلیفہ بنانا علی کو نال بچھانا عمر کو خلیفہ بنانا علی کو نال بٹھاوا عثمان غنی نو خلیفہ بنانا علی کو نال بٹھاوا آخر والے لوگ یہ نہ آخر اور صحابہ ثلاثہ نے صدق کا فیصلہ اپنی مرضی نال کیتا نہیں لوگوں جو کچھ کیتا علی کی موجودگی کیتا علی دے مشورے نال کیتا مولا علی بھی اپنی خلافت کے زمانے ہوئے تقسیم کیتا کہ ابو بکر عمر عثمان کیتا ابو بکر عمر عثمان ہوئے تقسیم کیتا کہ محمد مصطفیٰ کیتا میں حلفیہ بیان دے رہا اگر انہیں خلفاء نے پورے نبی والا طریقہ جاری نہ رکھا ہوگا تو میں قسم کیا کہنا قیامت نہیں کتا کے سن نہیں کرتا یہ تینوں اعتبار تینوں اعتبار ہے اللہ کی مقدس کتاب گواہ کر کے آ جانا اگر انہیں نبی کا فیصلہ تبدیل کیا ہوئے تو میں نے مرد ویلے نبی کا کلمہ نہیں نصیب نہ اتنی بڑی قسم میں اٹھائیے تیرا ایمان بچانے واسطے کہ تیرا ایمان بچ جائے میں نہ بہت منگنا آیا نہ نوٹ منگنا آیا منگا میں تیرا واقف ہاں میں چاہتا ہوں کہ تیرا ایمان بچ جائے اللہ کی بڑی عدالت کی شکر کی وہ صدیق اکبر پتا کیوں تقسیم کی جو نبی کی دے باقی شیعہ نہیں تو اعتراض کا حق کوئی نہیں شیعہ کتابیں کو لکھا کرے نبی کے 7 باغ سیدہ فاطمہ کے پاس ہم کتنی باغ 7 باغ تمہیں پتا کوئی صبح پریشان کرانے ہوں کہ بڑا تجربہ سنے میں سب سے زیادہ نام لے اگر تم ہو رہا تو نہ ہوا میں تو نہ لے جا دیا شاید ناگری نہ آئے شیعہ مولوی کی شاید ناگری بارہ صحیح نہ آئے یہ ہو سکتی ہے اس لیے جو کتابیں نا کئی چل گئی بہت شیعہ مولوی سے کو پتہ نہیں لگ رہا شیعہ مولوی جو آج تک اپنی پبلک کو سب کے پاس کا نام نہیں لکھتا کتاب ہی تو لکھا پر میرا خیال ہے مولوی کے نا عبارت پڑھی بھی ملا ایسی جا ہوئی چھوڑ دیتی یہ شروع کافی ہے لکھنؤ کی چھٹی ہے میں لکھنؤ گیا ہوں نا اٹھائیے سامان لے آیا نال گاڑی کتے مہاجرے والی گاڑی کی طرح میں سہارنپور کے میں کریا ہے تو چھترا سارا سالم ہے بس اچھا جو ہے تو سالم گاڑی ہے سہارنپور کا لاہور پائی لاہور کے میں گاڑی پہنچی ہے تو ون میں نشان آنا آئی تو ٹکٹ دینے والا کوئی نہ پلیٹ فارم ٹھیک آدمی کافی تو وجہ والا کریں ٹکٹ اگر لیں گے بس میں ہوں کریں جدی ٹکٹ ہر کبھی کہیں بھی ٹکٹ کرنے پھر میں کلا بنا نشان ہے ٹکٹ والا بندہ کوئی نہ مہاجر آندے ہوئے ہم باقاعدہ بھی نکل گیا ہم
میں سامان نال چاہیے دہانوں کو اللہ کرے خلا میرا سامان پہنچ رہی یہ مجموع زمانے کے پڑے کو طے کر دینا خدا خوار کرے سالا یہ مرے ہاتھ والی جان میں یہ سوکھا مردہ بنا لاری میری چھت بھر گیا پہ میں اپنا بیگ چاہ کے تو 20 لاری کو چڑھا تقریر ہوں گی میرے کو پتہ ہی نہیں لگا میں نہیں تو بیٹھا کرا ہوں جب چھت بھرا پہ لاری یہ میرے کو یاد ہے جو کنڈکٹر ڈرائیور کو ایسے استاد لاری اگو نکلی جاتی جلدی کر دوڑائیے میں کو نہیں کرا گئی لگو وہ پتہ لگے لاری کھڑ گئی ہے کہ سوارا اٹھا کھڑا میں کہ خیر ہو کیوں سے کرے ہو میں جاگتی آؤں گا لیکن لاری کھڑ گئی ہے سارا نکل گیا میں جو باہر آیا تو لاری کے 4 پہیے اتو کھڑے ہم یہ بات ہوں میں کو نہیں سمجھ آئی کہ میں کتنا بیٹھا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں گاڑی تو یہ کہ میں سر سے بھرا آپ وہاں تو میں ایسے سارا سواریاں اتر گئے دیکھا تو صحیح کن سے گئے لوگ کیا ہو گئے تو چلے کے لیے آیا تو پیچھے پتہ لگے تو 4 پہیے ہوں اتنے کھڑے یہ بات ہوں جب میں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کو کس طرح سمجھ آتی نال والے ساتھی کا میں پوچھے تو نال بیٹھا میرے ایسے میں کوئی پتہ نہیں لگا میں سمجھے لاری پھنس گئی ہے کئی دفعہ لاری میں پہیے نکلے گئے کئی دفعہ مقابلہ کی انہیں ڈرائیور رہا نال ہاتھے پہلے تو رکے گئے ہاتھے کہ ذرا حصہ چلے آدم میں بھی بھوک دن انہوں نے کہا بہادر کی ہے ان کو جو آپ مرے میں مردہ کوئی بالکل مرتا میں اونی بنا اللہ کا آدر آتا یہ نہیں مرتا نال روزگار ہونا اگر میں مر پوا تو کوئی خاص ایسی تقریر کی بات ہی کوئی نہیں سنی آپ سے جو تقریباً 3000 عالم کو میں کتابیں پڑھائی رہنا 3000 میرے پاس عالم پڑھنا ہے ہمیشہ سکھر پڑھائیں سرگوبے پڑھائیں اتھا علماء کو پڑھائیں ٹھیک عالم ریاض یونیورسٹی کا فارغ شدہ اور لاہور یونیورسٹی کا فارغ شدہ تو تقدر ہے میرے پاس اور میرے کالج تو لگا ہے ایسے کہ میں عرب گیا پاکستان ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسر سے میں تعلیم حاصل کی ہے لیکن جو مسائل کو دکھائیں زمین سے دکھانے والا یہ مسئلہ کیا نا تو پتہ نہ کیا اللہ کے فضل نال کیا ہے تو 70 کا نام چاہتا نہیں آنا میں کتاب چاہیے کھانا ہے اصول کافی شروع کافی نہ تیرا سنا ہے اس کی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 7 بار خاتون جنت پاگل شیعہ مولوی ذاکر سب تبرے کریں گے صحابہ تے کان تجلی کریں گے نبی دے گھر کی تلاشی داڑھی کریں گے آگے نبی کا گھر والا ایماندار نہ ہم نبی کے بیٹے کے باپ اور بڑھیں گے لیکن اصل مسئلہ نہیں سننے گا کہ خاتون جنت کے پاس نبی کے 7 بار ہم 7 بار کا نام موجود ہے حروکا کی جلسوں میں سبھا 27 آتا فلما قبل علیہ السلام نبی پاک کی وفات ہو گئی جان عباس اور خاتم فاطمہ تھا نبی کا چچا حضرت عباس آیا بی بی فاطمہ نال جھگڑا پیا کرنا میں نبی کا چاچا نبیوں کے راستے پر چلا صدیقین کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا صالحین کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نعوذ من الجنون والبرص والجذام وسوء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من فتنة الماء والمات اللهم انا نعوذ بك من الماء والمغرم اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من نشيد الدجال اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما انت رحمنا رحمة تغنينا بها من سواك اللهم ارنا حق حق لكن اتباعه ومدات باطل الاجتناب اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مشکلات کو تو آسان فرما اے اللہ ساری امت نبی کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم کو قرض سے بچا مر سے بچا اے اللہ حرام کاری سے بچا حرام خوری سے بچا اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق عطا فرما محبت عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کے تمام مرد اور بیویوں کو نمازی بنا ایمان کامل نصیب فرما اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا نیکی کی توفیق عطا فرما
اے اللہ ہمارے روزے اور تراویح کی نماز کو منظور فرما. جس عزیز نے قرآن مجید سنایا ہے اس کی جوانی میں برکت عطا فرما. اس سے زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا سننا منظور فرما, نماز منظور فرما, روزے منظور فرما. اے اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کی تکلیف سے بچا. اے اللہ میدان قیامت میں ہم کو شرمسار نہ کرنا. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تو توفیق عطا فرما. صراط مستقیم طریق مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا.